Assalamu alaikum, khush amdeed and pakhair ragle. This is your host Imad Javed with yet another episode in the season The Career Canvas. اور جو ہمارا پلیٹفارم ہے آف کورس دا سیکوس کرانیکلز، جو کہ آج ہم نے ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ہم آپ کے لیے آج اس ایپیسوڈ کو لے کے آئے ہیں. آج کا ہمارا تھیم از اے بیٹ ڈفرینٹ دین دوز ایپیسوڈز دیٹ ور ریکارڈیڈ پریویسلی، جو آپ لوگ اس کے سامنے ہم پیش کر کے آئے ہیں. آج ہم ایک ایسے گیسٹ کو ہم نے آج مدعو کیا ہوا سیکوس یونیورسٹی سے. اگر آپ کا افیلیشن ہے، اف یو آر اے سیکوسین، اف یو ہیو بین این المنائی آف دس انسٹیٹیوٹ، اف یو آر اے کرنٹ اسٹوڈنٹ، یا کسی بھی طریقے سے اگر اف یو آر افیلیٹڈ ود دس پرٹیکولر اینڈ پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ، تو ان کو آپ جانتے ہوں گے. نام لے لوں تو میرے خیال میں وہ سسپینس ختم ہو جائے گا، تو وہ ہم آخر میں کر لیتے ہیں. میں صرف ان کا ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں. بیسک اسکولنگ اور جو ان کا کالج جو تھا وہ یہی پاکستان سے ہے. کالج انہوں نے ایڈورڈس کالج سے کیا ہوا ہے، جو کہ لکیلی آئی واز آلسو پارٹ آف این ایڈورڈس کالج بیک ان 2011. ان سے بھی پوچھیں گے اس سفر کے بارے میں. ہی واز دا فرسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جنہوں نے سیکوس یونیورسٹی میں بیچلرس انیشیٹ کیا ہوا. دا فرسٹ بیچز میں ان کا جو ہے، تو ہی از دا پائنیئرز آف دا بیچلر پروگرامز ان دس پرٹیکولر انسٹیٹیوٹ. بیچلرس کر کے دین ہی وینٹ ٹو یو کے کنگس کالج لنڈن. وہاں سے انہوں نے ماسٹرس کیا، اور فار بینگ دا پرسن دیٹ ہی ایکچولی از، وہ واپس پاکستان آئے، اپنے ملک واپس آئے. اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ ان دس پرٹیکولر انسٹیٹیوٹ ایز اے لیکچرر سے ان کا سفر شروع ہوا، اور پروان چڑھتے چڑھتے ماشاء اللہ سے ابھی یہ جو ہیں تو سیکوس یونیورسٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. تقریباً 6 to 7 years سے انہوں نے یہ رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے. And he is still the vice president of this particular institute, the one and only Sir Suhaib Tanveer صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ Thank you Ahmad, thank you for having me on the show. کیسے ہیں سر آپ؟ آج آپ کو تکلیف دی ہے آپ نارملی بہت بزی ہوتے ہیں، لیکن it's my first time as well, تو let's see how it goes on. ٹھیک ہے. اور thank you for the introduction. اور کافی انٹرسٹنگ آپ نے بتایا، تو میں وہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ سیکوس کا جو فرسٹ بیچ تھا، آپ نے ایڈورڈس کا نام لیا، تو ایڈورڈس آئی واز دیئر ان 1999 and 2001. اوکے، تو یو کین گیس مائی ایج ایز ویل. ٹھیک ہے جی جی. اچھا، اس میں یہ تھا کہ 2001 میں سیکوس گاٹ چارٹر ان اگست 2001. اب ہو رہا یہ تھا کہ میں باقی بچوں کی طرح ہر جگہ یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہا تھا، اور میں اپنی ریپلیسمنٹ ڈھونڈ رہا تھا. لکیلی آئی وینٹ ٹو نسٹ. نسٹ میں میں نے ایڈمیشن لے لیا بیچلرز میں، اور یہاں سیکوس میں اگست میں ہمیں چارٹر ملا سیکوس یونیورسٹی. تو وہ بڑا سائملٹینیس چل رہا تھا، انٹرسٹنگ تھا. تو میں جب جا رہا بھی تھا نسٹ، تو مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میں شاید پکا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. تو ادھر سے والد صاحب نے، تنویر صاحب نے مجھے کہا کہ آر یو شیور کہ تم وہیں سے ڈگری کرو گے، کیونکہ میرا اگر اپنا ہوٹل ہے تو میں سامنے والے ہوٹل میں تو کھانا نہیں کھانے جاؤں گا. ایگزیکٹلی سر. تو ہی ہیڈ آلویز دیٹ فیلنگ اور ڈٹرمنیشن کہ میں اس کو اٹس اے کوالٹی انسٹیٹیوٹ، تو میں اپنے بچوں کو بھی یہیں سے پڑھاؤں گا. تو وہ پھر میرے خیال سے شاید ہمارا مڈ ٹرم ہو رہا تھا، اور میں کلاس کے ٹاپ 3 بچوں میں بھی تھا. تو وہ ہی کالڈ می بیک. انہوں نے کہا یہاں بیچ اسٹارٹ ہو رہا ہے، یو ہیو ٹو کم بیک. تو میں نے اس وقت کافی سوچا. ادھر ایون ہمارے ایچ او ڈی نے مجھے بلایا کہ وائی یو گوئنگ بیک، اور اٹس اے بیڈ ڈیسیجن، یو شوڈنٹ ڈو دیٹ. تو اور پھر ہمارے کوآرڈینیٹر تھے، انہوں نے بلایا کہ اٹس این اپرچونیٹی، اور نسٹ میں بچے آتے ہیں بڑے شوق سے، اور یو شوڈنٹ گو بیک. لیکن میں کافی ڈائلاما میں تھا، سوچتا رہا. لیکن یہاں چونکہ پیرنٹس نے میرے کہہ دیا کہ یو ہیو ٹو کم بیک، تو آئی سیڈ کہ آئی ول گو بیک. تو میں نے وہاں سے کوئٹ کیا، اور آئی اسٹارٹیڈ the first batch which was inducted under Seekos University in 2001. All right. تو وہ electrical engineering کا بیچ تھا. تو وہ اس میں میں تھا. اچھا، looking back at this کہ لوگ مجھے منع کرتے تھے، if I see back تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے، کیونکہ اس وقت 2001 سے لے کے اب آج 2023 ہے، میں سیکوس کے ساتھ کنیکٹڈ رہا ہوں. ایون اس سے پہلے بھی میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہاؤ actually the affiliation started. ٹھیک ہے. تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ being part of this institution as a student، میں اس وقت بھی کافی چیزوں میں کافی امپرومنٹس اور کافی چیزوں میں کام کرتا رہا، جس نے مجھے کافی انٹرسٹنگ قسم کا ایکسپوجر دیا ہے. میری پرسنالٹی ڈیولپ کی، لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ ہوئی. I own Seekos, Seekos owns me, people جو of Seekos they own me. ٹھیک ہے. تو اس کا جو کنیکشن ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. اچھا، اس سے تھوڑا میں پیچھے جاؤں تو if I look back کہ میں جب ہمارا
جو سیکوز ڈیٹا انسٹیٹیوٹ صدر میں ہوتا تھا تو 8th 9th 10th اگر ہماری سمرز ہوتی تھی تو ہم گھر میں نہیں گزارتے تھے. میں جاتا تھا وہاں جا کے کوئی کمپیوٹر کورس, اس وقت آفس آٹومیشن اس قسم کے بیسک کورس, اوکے جی, کوئی HTML والا پروگرامنگ کورس وہ کورس کر لیتا تھا. ٹھیک ہے. تو جب وہ کورس ہوتا تھا تو باقی کلاس فیلوز جو ہیں جو وہ گھر چلے جاتے تھے, میں سیکوز ڈیٹا انسٹیٹیوٹ کے ریسیپشن میں بیٹھ جاتا تھا اور میں جو ادھر ریسیپشن یا ایڈمیشن آفس والی ٹیم تھی ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتا تھا. تو میں اپنی پھر اس طرح ہوا نا کہ اسٹارٹ میں تو میں نے بٹس اینڈ پیسز میں کیا, لیکن دین اگین وہ میں کنٹینیوسلی صبح سے آ جاتا تھا, بیچ میں اپنی کلاس لیتا تھا, پھر آ کے بیٹھ جاتا تھا. تو آئی واز کائنڈ آف ہیلپنگ آؤٹ اور گیٹنگ انوالو ان دا سسٹم, اور جو کہ بڑا آپ کہہ لیں کہ بڑا نیچرل طریقے سے ہوا کہ کسی نے مجھے کبھی کہا نہیں. میں اکثر بڑا انٹرسٹنگ ہے, مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا, میں نے کہا نہیں مجھے کبھی کسی نے فورس نہیں کیا, بائی ڈیزائن میں اس میں آتا رہا اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جاتا رہا. تو وہ ریسیپشن پہ کام کرنا, اس طرح کی مطلب آپ کہہ لیں کہ بیسک لیول کی ایکٹیویٹیز کرنا, کبھی کوئی چیز خراب ہو گئی اور مطلب میرے کچھ ہینڈی اسکلز بھی ہیں کہ بجلی کی تار بٹن بدل دینا, یہ کرنا, تو وہ والی چیزیں میں خود کرتا تھا, میں کسی کے اس کو بلاتا نہیں تھا. تو اٹ ہیلپ می الاٹ. وہ والی چیزوں سے اب مطلب انسٹنٹلی جب آپ کہہ لیں کہ سیکوز یونیورسٹی کا پہلے پراسپیکٹس بن رہا تھا تو میں خود جا کے جو پرنٹنگ پریس ہے ادھر بیٹھ جاتا تھا. آئی وانٹیڈ ٹو اون, حالانکہ میرا کوئی کام ایز سچ نہیں تھا, زائد اور ٹیم تھی, لیکن میں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیزائن کرتا تھا. انٹرسٹنگلی اس میں نے خود ڈیزائننگ بھی سیکھ لی, مطلب میں کوڈو ڈرا اور یہ ٹولز بڑے اچھے سیکھا. اور وہ کیسے, وہ وہاں صدر میں اور جنگی محلہ میں ڈیزائنرز کے ساتھ بیٹھ کے میں نے دیکھا. تو جب وہ میں ایک آئیڈیا دیتا تھا کہ اس کو آپ ایسے کر دیں, وہ نہیں کر سکتے تھے, تو میں گھر آ کے تنگ ہوتا تھا. پھر میں نے کہا میں خود انسٹال کر کے آئی ڈو اٹ مائی سیلف. وہاں سے میری تھوڑی سی ڈیزائننگ اسکلز پالش, اور مجھے مطلب جو چیز مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آج کی چونکہ ہماری تھیم بھی آپ کی کیریئر کینوس ہے, ہم اگر اس میں انٹرپرینورشپ کی طرف بات کرتے ہیں تو انٹرپرینور والا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر کام کرنا ہے. جی, you cannot say this is my JD, this is not part of my JD. اگر آپ کو اٹھ کے جھاڑو بھی مارنا پڑے تو آپ کو جھاڑو مارنا ہے, آپ کو اٹھ کے اگر کوئی بٹن لگانا پڑے آپ کو کرنا ہے. مطلب دیکھیں ایٹ ٹائمز آپ کی ٹیم میں کوئی اویلیبل نہیں ہوتا, شام کو ہوتا ہے. مجھے یاد ہے اسی کیمپس میں نیکسٹ ڈے ہمارا کوئی کاؤنسل کا وزٹ تھا اور لیب کی نیٹ ورکنگ میں کوئی ایشو آ گیا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ نیٹ ورک والا بندہ آئے گا. میں نے چونکہ وہ تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی ہے, میں نے MCSC کیا اور مائکروسافٹ سرٹیفائڈ سسٹم انجینئر اور CCNA اور CCAI یہ والی میری نیٹ ورکنگ اسکلز ہیں. تو میں نے خود بیٹھ کے اس کی رات کے وقت لیب کی نیٹ ورکنگ کی. تو کیبل ٹولز اور یہ والی چیزیں ہوتی ہیں نا, تو آپ نے کبھی کوئی بہانہ نہیں دینا. تو وہ میری لائف کا جو آپ کے لیے جرنی اس طرح تھا نا کہ اس میں جو چیزیں آتی رہی, اٹ ہیلپ می, اٹ ہیلپ شیپنگ مائی پرسنالٹی, اٹ ہیلپ مطلب ڈفرینٹ ایٹریبیوٹ جہاں مجھے اسکل نہیں آتا تھا وہاں میں نے سیکھا. تو پرابیبلی اگر میں دیکھوں تو اگر آپ جس سے آپ نے جرنی کی بات کی ٹل وائس پریزیڈنٹ, تو اس کے بیچ میں ہم نے مطلب میں نے ادھر بھی سیکوس میں بھی ایز این اکیڈیمک کوآرڈینیٹر کام کیا, ایز اے لیکچرر کام کیا, ایز اے لائزن آفیسر کام کیا, پھر کوآرڈینیشن میں آ گیا. تو میں نے ہر لیول پہ کام کیا. تو اس کا ان افیکٹ مجھے فائدہ یہ ہوا کہ آئی نو ان اینڈ آؤٹ آف ایوری تھنگ. مجھے کوئی ایسے نہیں ہے کہ مجھے نہ پتا ہو. دا سبجیکٹ نالج وچ از نیڈیڈ ایز این انٹرپرینور شوڈ بی دیئر. کوئی بھی اگر بندہ کام کرنا چاہتا ہے ایز این انٹرپرینور, تو ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ JD دیر از نو JD, ایوری تھنگ از یورز, ایوری رسپانسبلٹی از یورز. ٹھیک ہے آپ کی اسپیسیفک ٹاسک ہوتا ہے, لیکن دین یو شوڈ نو کہ اگر کہیں چیلنج آتا ہے تو یو آر دیئر ٹو ہینڈل اٹ اینڈ یو کین ڈو اٹ یور سیلف. تو ظاہری بات ہے جب آپ کی گروتھ ہوتی ہے وہ نیچرلی آپ ہر کام کر نہیں سکتے, اٹس ناٹ پاسبل, کیونکہ آپ ذرا اسٹریٹجک لیول پہ آ جاتے ہیں آن مائکرو لیول, تو یو ہیو ٹو ڈو تھنگز آن مائکرو لیول. پھر آپ پالیسیز کے تھرو انہی چیزوں کو جس کو آپ مائکرو مینیج کر رہے تھے آپ پالیسیز کے تھرو آپ ان کو کرتے ہیں. تو اٹس اے ڈفرینٹ بال گیم, لیکن دین اگین وہ آپ کہہ لیں کہ وہ چیز آپ کو ہیلپ کرتی ہے جو آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کی ہوتی ہے. جی سر, وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ ایک بندہ جو ایک پروسیس کے تھرو آیا ہوتا ہے. حالانکہ میں یہاں پہ ضرور اس کو مینشن کرنا چاہوں گا, سیکوز کے جو ہمارے ساتھ افیلیٹڈ ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ سر کے والد صاحب جو ہیں تو دا مین پائنیئر آف دس پرٹیکولر انسٹیٹیوٹ. تو لیکن ہوتا یہ کہ اگر تو ایک نام کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہوتا, یعنی پرسیپشن یہ ہے, ایک اسٹیریوٹائپ بھی یہ ہے کہ اگر اف اے پرسن اونز این انسٹیٹیوٹ یا کوئی آرگنائزیشن اور ان کے بچے جو ہوں تو وہ نارملی وہ کہتے ہیں کہ بس ان کو بٹھا دیتے ہیں.
لیکن دا بیسٹ پارٹ اباؤٹ یور جرنی از کہ آپ نے نہیں, آپ نے وہ ساری چیزیں تھرو دا پروسیس آپ ہو کے آئے. سو دیٹ از وائی ابھی اگر ہم کسی سے بھی پوچھیں سیکوز میں, تو آپ کا ایک ایگزامپل اگر دیتا ہوں وہ آپ کا نام لیتے ہیں. سو دیٹس دا اسٹوری بیہائنڈ اٹ. سر آپ نے ایک دوسری بات بھی آپ سے جو ڈسکشن نارملی ہوتی ہے, تو آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ جب کنگس کالج لنڈن گئے تھے, سو یو ور پارٹ آف دا ڈسٹنکشن ہولڈرز, میرے خیال میں 1 یا 2 تھے, اور اس میں یو ور پارٹ آف دیٹ ایز ویل. اس کے بارے میں بتائیں ذرا سر. وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب آپ ظاہر بات آپ پاکستان سے انجینئرنگ کمپلیٹ کر کے ماسٹرس کے لیے ایک ڈفرینٹ اسٹائل, ڈفرینٹ وہ آپ کو مطلب یو کے کا پروگرام کافی آپ کہہ لیں کہ پریشرائز کرتا ہے آپ کو, کیونکہ وہ کمپریس پروگرام ہے, تو اس میں کافی ایفرٹ تھی, تو کبھی رات تک لائبریریوں میں گزارنا اور وہ کرنا, لیکن ایک نیچرل انوائرمنٹ بھی ادھر اس طرح کا کریٹڈ تھا کہ آپ پش ہوتے ہیں ٹورڈز. تو آئی واز امنگ دا 2 ڈسٹنکشن ہولڈرز آف دس پروگرام. تو وہ ایک محنت کی, اور وہ میں پروو بھی کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ آپ کہہ لیں کہ میرے ساتھ بہت سارے کولیگس سے, میں سیکوس کے فرسٹ بیچ میں تھا, بعد کوئی نرس سے, کوئی جے آئی کے سے, کوئی اچھے انسٹیٹیوٹس اور بھی تھے پاکستان کے, جنہوں نے باہر سے کیا. تو آئی وانٹڈ ٹو پروو اے پوائنٹ کہ سیکوس سے بیٹھ کے بھی اگر کوئی جاتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے, تو ہی کین گیٹ گڈ گریڈس فرام لیڈنگ یونیورسٹی آف دا ورلڈ. دس از وہ, اور میں اکثر یہاں اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں, if we could do it in 2006-07, تو اب تو 2023 ہے, اب تو جو والی چیزیں ہیں, جس قسم کے ٹولز ہیں, جس قسم کا ایکسپوجر ہے, انفارمیشن ہے, تو اٹس ویری ایزی. خالی آپ کو ایک کلیئرٹی ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے, تو آپ کو ایک راستہ نظر آئے, تو وہ یو کین فالو اٹ. ایبسلیوٹلی ایوری تھنگ از ون کلک اوے آج کل. سو ٹرو سر. میرے خیال میں اس کے پیچھے ایک دوسری بات بھی ہے کہ کریئر کی قدر ہونی چاہیے. میرے خیال میں دیٹس واٹ میڈ یو سکسیزفل. اگر ہم اس کو اس طرح سے لیں تو غلط نہیں ہوگا. اچھا سر, دوسری بات اس کے آپ کا سیکوس یہاں پہ تو ماشاء اللہ سے لکیلی آئی ایم آلسو اے پارٹ آف اٹ ناؤ, سو آئی نو کہ سیکوس کا یہاں پہ ایک ہے پلیٹ فارم بھی ہے, آپ کے کچھ اور بھی میرے خیال میں اسٹارٹ اپس ہیں, تو اس کے بارے میں بھی سر بتائیں ذرا پلیز. تو وی ور ان ہائر ایجوکیشن سنس آپ کہہ لیں لانگ 1986 سے جرنی اسٹارٹ ہوا. وہ ٹیکنیکل کورسز, کمپیوٹر کورسز, پھر ہائر ایجوکیشن میں 1994 سے یونیورسٹی لیول کی پراپر فارمل ایجوکیشن اسٹارٹ ہوئی, اور وہ چلتی رہی. تو ایک گیپ مجھے محسوس ہوا کہ اگر جو پرائمری ایجوکیشن اس کی طرف جس قسم کا پالش اسٹف وی وانٹیڈ ٹو ہیو, وہ سم ہاؤ ہر اسکول سے نہیں آتا. وی وانٹیڈ ٹو پلے اے رول, اور وہ کافی عرصے سے پنچ کر رہا تھا. تو وہ اس سارے پروسیس میں, تھنکنگ میں, پرابلی اٹ ٹک می مے بی 1.5 or 2 years, جہاں سے میں نے یہ اسٹارٹ کیا کہ ہم وی وانٹ ٹو اوپن اسکول. تو ایڈکس اسکول کا جو ہم نے آئیڈیا تھا اس پہ کام کرنا اسٹارٹ کیا, اور آئی یوز ٹو ہیو اے پیپر, وہاں میں لکھتا رہتا تھا, اس کو سائٹ پہ کر دیتا تھا, اسٹارٹنگ فرام نیم, اسٹارٹنگ فرام لوگو, اسٹارٹنگ فرام ایوری تھنگ, کیسے ہوگا, کس قسم کا اسکول ہوگا. اس میں ظاہری بات ہے, ایک یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں, اف یو ہیو این آئیڈیا یو نیڈ ٹو ڈسکس اٹ ود پیپل, یو نیڈ ٹو ڈسکس ود دا رائٹ پیپل. تو میں لوگوں سے ڈسکس کرتا رہا. ایون مجھے یاد ہے میں اسلام آباد کے کافی اچھے اسکولز ہیں ان کا وزٹ کرتا تھا. ایک آدھ سے میں بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ میں سیکوس کا برانڈ ہونے کے باوجود میں سوچ رہا تھا کہ آئی واز کنفیوز, کیونکہ مجھے لوگ کہتے تھے بڑا ڈیفیکلٹ ہے, اس میں کریکولم ہوتا ہے, چھوٹے بچے ہیں. تو وہ والا جرنی تھا. تو انہوں نے کہا کہ یو اسٹارٹ ود گیٹنگ اے فرینچائز آف لیڈنگ اسکول. تو چونکہ ہماری ایک ہسٹری تھی, تو ایک اسکول کے ساتھ ہماری بات چل رہی تھی, اور دے وانٹیڈ کہ ہم آپ کو دے دیں. کافی وزٹ میں نے بھی کیے, ان کے بھی آئے. جو لاسٹ وزٹ تھا اس میں بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ لاسٹ وزٹ میں جاتے ہوئے ایک دوست جس سے میں سینئر بھی ہیں, ان سے تھوڑی ایڈوائس لیتا ہوں. تو اس نے مجھ سے کچھ, وہ اکثر ہم مجھ سے وائی والے کوشچنس پوچھتا ہے, تو یو نیڈ اے پرسن جو آپ سے وائی والے سوال پوچھے. تو وہ کہتا ہے وائی دس اسکول, وائی دس, یو لوز یور برانڈ آئیڈینٹی, یو لوز یور کنٹرول. ظاہری بات ہے وہ تو ان کی پالیسیز ہیں. تو ایز اے انٹرپرینور اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, یو وانٹ ٹو اسٹارٹ اٹ, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا ایک برانڈ لے کے آئیں, اور اٹس یور لیگیسی. اگر 1986 میں ایک لیگیسی اسٹارٹ ہوئی تھی وہ ہے, تو یو نیڈ ٹو اسٹارٹ اٹ ایز اے لانگ ٹرم نا. تو وہ تھوڑا سا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اٹ ہیلپ می, اور پھر میں آئی کیم بیک, اور میں نے کہا نہیں, وی ہیو ٹو اسٹارٹ اٹ ایز آور اون انسٹیٹیوشن. اور وہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو ایڈکس اسکول الحمد للہ 6 years ابھی ہو گئے ہیں ماشاء اللہ, اور اٹس ون آف دا لیڈنگ اسکول آف پشاور. اگر آپ دیکھیں ان ٹرمز آف اسٹرینتھ, ان ٹرمز آف کوالٹی, ایون ہمارے بچے جس طرح ابھی پرفارم کر رہے ہیں, دے آر اپیئرنگ ان او لیولز ایگزام, تو وہ آپ دیکھیں ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم وی آر کمپیٹنگ ود لیڈنگ برانڈز. تو الحمد للہ وہ, اور اس کی جرنی بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ وہ میری آپ کہہ لیں کہ ایز اے انٹرپرینور
میری وہ زیرو سے اسٹارٹ کرنا, ہر چیز ڈیزائن کرنا, ایون جو چیلنجز تھے کریکولم کے یا باقی چیزوں کے جن کو مجھے زیرو آپ کے الف بے بھی نہیں پتہ تھی, تو وہ جہاں میں زیرو تھا تو وہ بھی کرنے کا پھر اچھا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وین یو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ یو انڈرسٹینڈ اٹ ویل. اگر آپ کہیں سے کاپی پیسٹ کر لیتے یا کسی اور سے ہم لے لیتے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا کہ آپ ہمیشہ ان پہ ریلائی کرتے ہیں. اب وہی بات ہوئی کہ اب آئی نو ان اینڈ آؤٹ کہ آپ کیسے کرنا ہے, کیا چیزیں, کیا چیلنجز ہیں, تو اب وہ اس کو ایزیلی آپ مینور بھی کر سکتے ہیں ایزیلی, کیونکہ دیکھیں یہ کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی, اٹس اے جرنی ہے, آپ نے ہمیشہ اس کو امپروو کرنا ہے. تو وہ امپروومنٹ کے لیے جب چیز کو آپ اون کریں گے, کریکولم آپ کے پاس ہوگا, ایک آپ کے پاس میتھڈالوجی ہوگی, آپ کے پاس سارا اسٹرکچر ہوگا, تو آپ امپروو کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ وہ اسکول از گروئنگ. ابھی ہم اس فال سے سیکنڈ برانچ بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں, تو وہ ایک اور اینڈ پہ آپ کہہ لیں کہ ہم ابھی لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کام سے بچہ لانا ہے, باقی اس کو پڑھانا ہمارا کام ہے. تو فرام چائلڈہڈ ٹل اگر آپ پی ایچ ڈی کرانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو آپ کو کرا کے بھیجیں گے. تو اٹس آن دا لائٹر سائڈ جو ہم آپ کہتے رہتے ہیں. اچھا سر, ایک معصومانہ سوال, یونیورسٹی چلانا یا اسکول چلانا کون سا مشکل ہے؟ اچھا اس کا جواب ابھی تک مجھے بھی نہیں آتا, کیونکہ دیکھیے نیچرلی یہ ہے کہ چیلنج ڈفرینٹ ہے. اچھا میں بتاؤں, میرا انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اسکول چلانا آسان ہے, لیکن اسکول میں چونکہ چھوٹے بچے ہیں نا, اچھا ان کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. اچھا ان کو مطلب اگر آپ سے سوچیں کہ 5 ایئر اولڈ 6 ایئر اولڈ 7 ایئر اولڈ, ان کو ہینڈل کرنے کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. ان کو آپ پڑھا نہیں سکتے, ان کو آپ نے ایکٹیویٹی کے تھرو ہینڈل کرنا ہے, ان کو آپ نے پیار سے ہینڈل کرنا ہے. پہلے وہ ٹیچر سے بانڈنگ بنائیں گے, تو اب وہ آپ کو اچھا پھر وہ ٹیچر کی پرسنالٹی جس طرح ہوگی نا وہ اسی کو میمک کریں گے. تو آپ کو اب وہ والا اب ادھر جو ہے ایچ آر کے چیلنجز زیادہ ہیں. آپ کو ٹاپ کوالٹی ٹیچرز ڈھونڈنے میں واقعی یو ہیو ٹو اسٹرگل, اور اس قسم کی چیزیں جو کہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسکل چاہیے ہوتا ہے بچوں کو ہینڈل کرنے کے لیے. ہر پیرنٹ اچھا پیرنٹ بھی نہیں ہوتا, تو وہ ہر ٹیچر اچھی ٹیچر بھی نہیں ہوتی, تو وہ ایک جرنی ہے جس کے تھرو وہ پالش ہوتے ہیں. تو ادھر اس قسم کے چیلنجز, ٹیم بلڈنگ, یہ ساری چیزیں, مطلب اگر یونیورسٹی کو دیکھا جائے تو یونیورسٹی کی اپنی ڈائنامکس ہے, کیونکہ یہاں ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کافی زیادہ ہیں اور کافی زیادہ ایکریڈیٹیشن کاؤنسلز ہیں جن کو ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے. لیکن دین اگین ادھر جو ہیں وہ چیلنجز ہیں, تو دونوں کا اپنا ہے. لیکن میں کہوں کہ اسکول, کیونکہ یونیورسٹی کا تو ہمیں ایکسپیرینس ہے, اسکول کے بعد آپ کہہ لیں کہ میرا سیٹسفیکشن لیول زیادہ ہو گیا ہے, کیونکہ وہ بچوں کو نظر آتا ہے کہ بچوں میں آپ کو ڈیولپمنٹ بڑی اچھی نظر آتی ہے. تو آج سے 5 سال پہلے جو بچہ تھا اس کے لیول 2 میں تھا, اب وہ لیول 7-8 میں آ رہا ہے, تو وہ نظر آتا ہے کہ واقعی آپ نے یو ہیو ایڈیڈ اے ویلیو. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جو 10th گریڈ تک کی گرومنگ ہے نا بچے کی, یہ اس کی ساری زندگی کی پرسنالٹی کو شیپ کرتا ہے. ہمیں اس میں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اگر اچھی اسکولنگ ہے تو بچہ ڈگری ہے نہیں ہے, اسکل ہے, اسکل سے بھی کام چلا لے گا, لیکن اگر اس کی پرسنالٹی ہے, اس کی گرومنگ, وہ زندگی میں اپنے آپ کو چلا لے گا. بیس بننا چاہیے. تو ہمارا انفارچونیٹلی یہ تھا کہ وہ اسکولوں میں بھی آپ کہہ لیں کہ وہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے, پرسنالٹی بلڈنگ ہے, اس کی طرف فوکس نہیں تھا. تو وہ اب جو کچھ اچھے اسکولز ہیں اس پہ کام کریں, تو آپ ان کا پروڈکٹ بھی دیکھیں گے تو وہ کافی اچھا وہ ہوگا. تو وہ جو گیپ ہے وہ ہم فل کر رہے ہیں, اور آئی ایم ویری ہیپی. وہ سیٹسفیکشن لیول تھوڑا اور بڑھ گیا. اچھا ماشاء اللہ, دیٹس انشاءاللہ وی ہوپ, اور ہوپ تو خیر نہیں, وی آر شیور کہ انشاءاللہ اٹ ول فلرش دی وے اٹ از آلریڈی ڈوئنگ. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک میرے والد صاحب کی ایک بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ بڑا انٹرسٹنگ کہتے ہیں کہ کام تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایجوکیشن میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو سیٹسفیکشن آپ کو آتی ہے جب آپ کا گریجویٹ, آپ کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو 10 سال بعد ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں تو اس جگہ پہ ہوں اور میں آپ کی یونیورسٹی گریجویٹ ہوں. وہ والی فیلنگ جو ہے نا وہ اٹس ان میچیبل. آپ یقین کریں وہ جو نظر آتا ہے, اور اس طرح بے تحاشا ہوتا ہے. ایون کہیں آپ باہر کے ملک بھی چلے جاتے ہیں اور آپ کو وہ بندہ کانٹیکٹ کر لیتا ہے کہ جی میں تو اس جگہ پہ کام کروں, اور مطلب دیر پرسنز جو کہ ٹاپ ناچ آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں, سیکاس کے گریجویٹس ہیں, انکلوڈنگ آپ کہہ لیں ایپل اور اس قسم کی آرگنائزیشن. تو وہ آپ کو وہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا وہ آپ کو اٹس ان میچیبل. وہ آپ کہہ لیں کہ وہ جو ایجوکیشن میں ہے نا, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب بچوں کو آپ ڈیولپ ہوتے دیکھتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دس از فیوچر آف پاکستان, یہ آپ ایک کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایز اے فیوچر. تو وہ والی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آئی انڈرسٹینڈ سر. آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے, یعنی ایون اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ریلیجن, ناٹ آر ریلیجن, لیکن تقریباً سب ہر جگہ پہ ایتھیکلی بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اگر ایک تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو دیں تو وہ آپ کے لیے ساری عمر صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے.
اور پھر ہیونگ thousands of students جو کہ سو آئی ڈونٹ نو کہ وہ فیلنگ کیسی ہوگی جب آپ ان میں سے کافی لوگ آپ سے پھر ملتے ہوں گے اینڈ دے شیئر دیئر سکسیز اسٹوریز ود یو, سو دیٹ وڈ فیل لائک این اچیومنٹ آف کورس. سو یس آئی ایگری ٹو دیٹ. اچھا سر, آپ کا ایک دوسرا بھی ہے سیکاز کالج لنڈن بھی ہے, اس کے بارے میں بھی بتائیں سر. وہ کیسے اس کا یعنی وی ہیو ہرڈ اباؤٹ اٹ اور لوگوں نے سنا بھی ہوگا, کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اس پلیٹ فارم سے آج ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ سی کاز لنڈن میں بھی اپنا ایک جو ہے تو دیکھ رہا ہے. سو وٹ از دیٹ اینڈ ہاؤ آر یو ایکچولی کوپنگ ود اٹ؟ کالج لنڈن واز انکارپوریٹڈ 1998. میرے والد صاحب جو ہیں اس زمانے میں یو کے گئے اور انہوں نے اس کو کیا. اچھا, ایز اے انٹرپرینور آپ دیکھیں کہ 1998 میں جا کے انچارٹڈ ٹیریٹری, وہاں آپ نہیں جانتے, آپ ڈفرینٹ کمپٹیشن ڈفرینٹ اسٹیٹ, لیکن آپ وہ کہتے ہیں نا انٹرپرینور کے لیے بڑا اف یو کین سی اٹ یو کین ڈو اٹ. یس, تو وہ انہوں نے ویژن دیکھا کہ یہاں بھی میں یہ کام کر سکتا ہوں, تو انہوں نے ایک اسٹیبلش کیا. دین اس میں بڑے چیلنجز آئے. مطلب آئی انڈرسٹینڈ, ہم چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ اس میں بڑے چیلنجز آئے. اس میں فائنینشیل چیلنجز بڑے زیادہ آتے تھے, کیونکہ وہ اس کو سسٹین کرنے کے لیے آپ پاکستان سے بڑا مشکل ہوتا تھا. تو وہ, اور ظاہر کی بات ایک نئی آرگنائزیشن آپ پاکستان میں اسٹارٹ کریں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یو کے جیسی ٹیریٹری میں دیکھیں ریگولیٹری ریکوائرمنٹ وہاں اور بھی زیادہ ہیں. وہاں ڈاکومنٹیشن یہ ساری چیزیں آپ کو بڑا ان آرڈر کرنا پڑتی ہے. لیکن الحمدللہ دیکھیں, آپ ٹھیک کام کریں, آپ کی پلاننگ صحیح ہے تو آپ کو سکسیس ملتی ہے. جی دیکھیں, ایک بڑا اچھی اسی سے انٹرپرینورس کے اینگل سے میں آپ کو بتا دوں, ایک وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایک ٹرائنگل ہے جو کہ انٹرپرینورس کو سمجھنا چاہیے. وہ ٹرائنگل یہ ہے کہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک پلاننگ ہے, ایک ہارڈ ورک ہے, اور ایک ڈیوائن ہیلپ ہے. اوکے. اچھا, پلاننگ میں آپ کی نیت آتی ہے. نیت میں آپ کا ویژن مشن اور آپ کی نیک نیتی آتی ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. آپ کیا پیسے بنانے کے لیے کر رہے ہیں یا آپ کے کوئی لارجر گولز ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اس قسم کی چیزوں کو, ایون اگر آپ پیسے بنانے کے لیے کرتے ہیں تو آپ کوالٹی دینا چاہتے ہیں یا آپ شارٹ ٹرم گینز. تو دیکھیں یہ آپ کی جو ڈائریکشن ہے نا, آپ کی پلاننگ اسٹریٹجک بڑی زبردست ہونی چاہیے. پھر دیکھیں ہارڈ ورک کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور ہارڈ ورک بھی اس طرح کا نا جس کو میں کہوں کہ ضد والا ہارڈ ورک, جس میں ڈٹرمنیشن ہے, پرسیورنس ہے, ہارڈ شپ آتی ہے. اب اور پھر ڈیوائن ہیلپ, پہلی بات آپ نے پھر اللہ پہ چھوڑنا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم اکنامک کنڈیشنز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں, بڑی چیزیں بڑی مسائل ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. تو یہ تینوں چیزیں میں دیکھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ میں, مطلب چونکہ میں نے ہم اس کو دیکھتے رہے تو اس پروجیکٹ میں ہمیں تینوں چیزیں نظر آئی. اب پلاننگ یہ اور ویژن یہ کہ یو کے میں جا کے کالج کھولنا, ان کو بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں چلے گا, پاکستانی کالج کہاں یو کے میں کوئی آئے. پاکستانی کالج کو آپ پاکستان میں چلا لیں تو بڑی بات ہے, آپ یو کے میں چلانا چاہ رہے ہیں. تو ان کی پلاننگ, انڈرسٹینڈنگ, ویژن کہ ہمارا جو ایک یہاں سیٹ اپ ہے اور ایک تاکہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ جا سکیں, تو وہ جو انٹرنیشنل ویژن تھا وہ بڑا زبردست تھا. ہارڈ ورک کی اس کیس اسٹڈیز میں بے تحاشا مثالیں ہیں, کیونکہ فائنینشیل مسائل تھے. اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ میں اس زمانے مجھے یاد ہے میں 2001 میں یو کے جب گیا تو ادھر فنڈز نہیں تھے, تو ٹیمپریری ایک انٹرنیٹ کیفے کھولا. اس زمانے انٹرنیٹ کیفے کلچر تھا, تو ایک لیب تھی اس کو انٹرنیٹ کیفے میں, تاکہ اس سے کم از کم اتنا ریونیو جنریٹ ہو کہ اس کے چھوٹے موٹے بلز نکلتے ہیں. وہ ظاہری بات ہے انٹرنیٹ کیفے کتنا جنریٹ. تو ہارڈ ورک کی بے تحاشا مثالیں ہیں, جس میں یہ ہے کہ مطلب دیکھیں کرائسس اتنا تھا کہ ہر بندہ جو جاننے والا تھا وہ کہتے اس کو بند کر کے آ جاؤ. لیکن وہ میں نے آپ کو کہا کہ ڈٹرمنیشن, اور وہ بھی ضد والی, مطلب if I could visualize it تو it will happen, کرنا ہے. اسی وجہ سے پھر ظاہری بات ہے ڈیوائن ہیلپ, کیونکہ اگر اللہ نے ہیلپ نہیں کرنا تو کچھ بھی نہیں ہونا. لیکن اللہ ہیلپ تب کرتا ہے جب آپ اپنا کام کرتے ہیں. جو اپنا کام کیے بغیر ہیلپ کے لیے بیٹھتا ہے اس کے لیے ہیلپ بھی نہیں آتی. تو آپ نے اپنا کام کیا, تو انہوں نے اپنا کام کیا. اب الحمدللہ اٹ ہیز گرون ٹو 5 campuses in UK. تو وہ they are doing well. تو وہ it's a good institution, اور جس کو it's known for it's آپ کہہ لیں کہ یو کے میں بڑے مسائل آئے, بڑے کالجز بند ہوئے, لیکن جب ان کو ایویلیٹ کیا, جب ان کی آپ کہہ لیں آڈٹ کیا گیا, تو دے فاؤنڈ اٹ ویل, کوئی گڑبڑ کوئی ایسی چیزیں نہیں. تو وہ دیکھیں وہ میں نے آپ کو ٹرائنگل بتایا, وہ ٹرائنگل جو ہے آپ کسی جگہ پہ اپلائی کریں, اگر وہ ٹھیک ہے تو سکسیس سٹوری بنے گی. لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں, اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں, لیکن اگر ان کی تینوں چیزیں ٹھیک ہے نا, تو آئی ایم شیور کہ وہ سکسیزفل ہوں گے. فور شیور بریلینٹلی ایکسپلینڈ سر.
سر یہ تو ہمارا ہو گیا دا ڈسکشن اباؤٹ جو آپ کا جو یعنی سفر جو تھا ان ایوری تھنگ اباؤٹ اٹ. ابھی ہمارا جو سر آج کا ہم نے تھوڑا سا تھیم جو ایپیسوڈ کا رکھا ہوا ہے اس پہ تھوڑا سا آتے ہیں. وہ ہے ڈیفینیٹلی کیپنگ ان ویو یور بیک گراؤنڈ جو آپ کا ہے انٹرپرینورشپ اینڈ لیڈرشپ. یہ ہم نے ایک تھیم اس ایپیسوڈ کا رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ ایسی دو چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ناٹ اونلی ان یور پروفیشنل لائف لیکن ہر لائف کے ہر حصے میں یہ آپ کے کام آتی ہیں. تو آپ ہو ایلس بیٹر دین یور سیلف جن سے ہم انسائٹس لیں گے اس ٹاپک کے بارے میں. سر آپ یعنی ڈیفینیٹلی یو آر لیڈنگ ناٹ اونلی دس انسٹیٹیوٹ یو آلسو لیڈنگ اے اسکول. آپ کے اور بھی اسٹارٹ اپس ہوں گے, پھر اس کے ساتھ پرسنل لائف بھی آ جاتا ہے تو وہ ورک لائف بیلنس بھی کرنا ہے. سر کیسے کرتے ہیں؟ ہمیں اسکول دیکھنا, پھر یونیورسٹی دیکھنا, پھر ڈیفینیٹلی ناٹ نیشنلی بٹ انٹرنیشنلی ڈیفینیٹلی آپ کی بھی سے ہوتی ہوگی. یو ول آلسو بی پارٹ آف دا امپلیمنٹیشن اینڈ ایگزیکیوشن ان سی کالج لنڈن, اس میں بھی آپ ہوں گے, باقی بھی آپ کی پھر ہوں گی, پھر فیملی بھی دیکھنی ہوتی ہے. تو کیسے کرتے ہیں سر؟ اچھا, بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں اٹس اگین اے جرنی. اسٹارٹ میں نہیں ہوتا تھا لیکن ود ٹائم ود میچورٹی آپ نے لرن کیا کہ آپ یو لرن ہاؤ ٹو سوئچ آف تھنگس. تو آپ جب گھر جاتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم کو اسپینڈ کرتے ہیں تو دین یو سوئچ آف وچ از ویری ڈیفیکلٹ. کیونکہ دیکھیں آج کل کے زمانے میں واٹس ایپ گروپس میں آپ کی ساری ٹیم ہے, سارا کچھ ہے, لیکن دیکھیں یو ڈونٹ میک دیم ریئلائز کہ یہ آپ ان کا ٹائم اسٹیل کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو ڈو اٹ ویری ایگزیکٹلی اس لیے کیونکہ ای میلس بھی آ رہی ہیں, رات کو بھی آ رہی ہیں. مجھے مطلب اکثر دیکھیں آپ کو یو ہیو ٹو اسٹے لیٹ تو آپ کو پھر ظاہر مینیج کرنا ہے. تو میں نے اس کا زیادہ حل یہ نکالا, آئی ایم تھینک فل ٹو مائی فیملی کہ دے آر ویری انڈرسٹینڈنگ. لیکن دے ڈونٹ پش می فار اینی تھنگ. ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر بندہ نہیں آ رہا گھر, یہ لیٹ آ رہا ہے تو دیر از سم تھنگ ڈیلنگ ود. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ میں ویکینڈ جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہوں کہ ویکینڈ ان کے ساتھ اسپینڈ کروں. ٹھیک ہے. تو مائی ویکینڈ کمپنسیٹس فار آل جو میں ادھر ادھر جا رہا ہوں, ٹریول کر رہا ہوں, یا میں کہیں جا رہا ہوں, یا میں کہیں کام کر رہا ہوں, یا لیٹ اسٹے کر رہا ہوں, تو وہ مائی ویکینڈ ٹریول. پھر ایک اپنی پرسنل لائف کی بات ہے. دیکھیں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ایک اپنی ہیلتھ کی بھی بات ہوتی ہے. تو وہ ابھی بھی آئی ایم اسٹل اسٹرگلنگ. کبھی کبھی میں کچھ اسپورٹس جوائن کر لیتا ہوں. آئی پلیڈ اسکواش فار لائک 6-7 years. تو وہ میں کرتا رہا لیکن دین مائی نی گاٹ انجرڈ تو میں نے وہ چھوڑ دیا. تو وہ والی چیز آئی اسٹل مس. تو میں اسٹل کیپ آن, کبھی آن اینڈ آف کچھ اسپورٹس کھیل لی, وہ کر لی. تو وہ ہیلتھ اگر آپ کی ٹھیک ہوتی ہے نا اور آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز ٹھیک ہے تو پھر یو کین مینیج تھنگس. تو اور دوسرا یہ کہ دیکھیں ایک یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے نا کہ یو نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو مینیج یور ٹائم, اور یو نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو پلان. ابھی بھی اس وقت اگر میں سوچوں تو ہماری مطلب 3 جگہوں پہ ہم کنسٹرکشن کی کوئی نہ کوئی رینوویشن یا اس طرح ہو رہی ہے. لیکن اف یو پلان اٹ ویل, پلس سب سے امپورٹنٹ ٹیم. اگر آپ کے پاس ٹیم ہے تو یو کین ڈو اٹ. اگر ٹیم نہیں ہے تو ایک یو کانٹ موو این انچ. یہ بڑا ضروری ہے. اور الحمدللہ ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم کافی انٹرسٹنگ اور کافی مزے کی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم بن گئی ہے. اب یہ کہ آئی کین ریلائی آن دیم, وی کین ہینڈ اوور ایون فائنینشیل رسپانسبلٹیز ٹو دیم کہ یار یہ کر دو, آپ یہ کرنا ہے. تو وہ جو ایک ٹیم ہے نا وہ کچھ ٹائم لگتا ہے بلڈ کرنے میں, لیکن جب وہ ٹرسٹ بن جائے تو پھر آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے. یہ ساری گروتھ, یہ ساری چیزیں, یہ ساری مینجمنٹ, آپ کے سوال کا جواب یہ وداؤٹ اے ٹیم, اے گڈ ٹیم, اے سنسیئر ٹیم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. کوئی ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں شاید وہ اگر آپ کہہ لیں کہ 100 حصے ہیں تو ان کا ایک حصہ ہوں, باقی 99 حصے وہ ٹیم پوری کرتی ہے. تو وہ اگر ٹیم میرے ساتھ ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر ٹیم نہیں ہے تو اٹس اے ڈیزاسٹر. اوکے سر, ایک اچھا لیڈر ہونے کے لیے یعنی ڈیفینیٹلی آپ نے کہا کہ اکیلے کچھ بھی ممکن نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اگر آپ بڑے پروجیکٹس ہیں سو یو نیڈ ٹو ہیو اے ٹیم بیہائنڈ یو. تو ایسی ٹیم یعنی دس کوئری اسپیسیفکلی فار دا ینگ لیڈرس جو کہ آگے جا کے دے ول بی دا فیوچر انٹرپرینورز آف کورس. ایک اچھا ٹیم لینے کے لیے, کیونکہ آپ میرے خیال میں مور دین آپ جتنی ٹیم کو لیڈ کریں, میرے خیال میں اٹس ان ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں, جو کہ الٹیمیٹلی دے آر رپورٹنگ ٹو یو, رائٹ. ایک اچھا ٹیم سلیکٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ واٹ آر دا پری ریکوزٹس فار فائنڈنگ اے گڈ ٹیم دیٹ ول سپورٹ یو ان یور ایگزیکیوشنز فردر؟ اچھا دیکھیں, ویری گڈ کوشچن. اور میرے خیال سے آئی اسٹل ایم اسٹرگلنگ, ایٹ ٹائمز ہم اسٹرگل کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے نا, جو سیکوس کی اسٹرینتھ ہے میرٹ. ہم جب ہمارا پروسیس ہوتا ہے نا, وی ڈونٹ انٹرٹین اینی ریکویسٹ, اینی سفارش, اینی تھنگ. اچھا میں بتاتا ہوں, وہ لگتا ہوگا کہ اس کا کچھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس کا تعلق یہ کہ جو ریسورس آ رہا ہے اس کو پتہ ہے میں میرٹ پہ آیا ہوں. ہاں جی. اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں کسی کے ریفرنس پہ آیا ہوں. ہم
اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں چونکہ اپنے میرٹ پہ آیا ہوں تو میں اپنی پرفارمنس پہ آیا ہوں Exactly. اور مجھے آگے پرفارمنس دینی ہے. Absolutely. تو فائنڈنگ دا رائٹ ٹیلنٹ اور اس کو پتہ ہو کہ میرے پاس کوئی اسکل تھا, میرے پاس کوئی اسٹرینتھ تھی جس کی وجہ سے میں آیا ہوں. ایسے نہیں ہے کہ مجھے مسٹر ایکس وائی نے ریکمینڈ کیا اور انہوں نے مجھے ہائر کر لیا. تو جو ہمارا پروسیس ہے نا وہ بڑا اچھا ہے. ایون اگر آپ سلیکشن بورڈ کے ممبر سے پوچھیں کہ کبھی آپ کو اونرس کی طرف سے کوئی ریکویسٹ آئی ہے تو دے کین ناٹ ٹیل یو اے سنگل انسٹنٹ. تو جب ہم کسی کو فیور نہیں کر سکتے تو کوئی بھی کسی کو فیور نہیں کر سکتا. وہ پروسیس بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں آپ میرٹ پہ کرتے ہیں. ہمارے پاس سیکوس میں کافی اچھے لوگ ہیں, کافی سپر اسٹارز بھی ہیں جنہوں نے کافی اچھی آپ کہہ لیں کہ جن کی کافی اچھی پاس ہسٹری بھی ہے اور وہ کافی اچھا پرفارم بھی کرتے ہیں اور کافی آپ کہہ لیں کہ آپ کے پاس ہر طرح کا ٹیلنٹ ہے. لیکن چونکہ وہ میرٹ پہ آئے ہیں تو دے نو کہ اگر ان کو کام کرنا ہے تو دے ہیو ٹو گیو پرفارمنس. دوسری بات یہ کہ دیکھیں نیچرلی ٹیم تو آہستہ آہستہ بنتی ہے. اگر ایک اسٹارٹ اپ کی ہم بات کریں کہ ایک بندہ ہے جس نے اسٹارٹ اپ کرنا ہے تو 2-3 بندوں سے ہی ہوتا ہے. تو 2-3 بندوں میں آپ کو وہ والی چیزیں نظر آنی چاہیے جو کہ ایک اچھے بندے میں ہونی چاہیے, یعنی سنسیئرٹی ہو, ہارڈ ورک ہو, پیشنیٹ ہو, آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کرتا ہو. کیونکہ دیکھیں اگر جو آئیڈیا آپ کرنا چاہتے ہیں اور دے ڈونٹ میوچولی شیئر دا ویژن اور وہ ساری چیزیں تو دین ڈاؤن ان دا لائن 2-3 سال بعد آپ کے راستے جدا ہو جائیں گے. تو یہ والی چیزیں ہیں. پلس دیکھیں اگر وہ ٹیلنٹڈ ہیں, میں اس میں تھوڑا ایک بک کا ریفر کرنا چاہوں گا. ایک بک ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے, آئی ریکمینڈ کہ لوگ پڑھیں بھی جو بھی اس طرح بزنس اسٹارٹ اپ. دا بک از گڈ ٹو گریٹ, جم کالنز. اس میں جو انٹرسٹنگ بات جو میرے دل کو بھی لگتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ٹاپ کمپنیز ہیں, گڈ ٹو گریٹ کا سفر کی بات ہو رہی ہے نا, کہ گڈ تو ہمارے پاس ہے لیکن گریٹ بڑے کم ہے. تو گڈ ٹو گریٹ کا سفر یہ ہوتا ہے کہ جو یہ کمپنیز جنہوں نے جرنی کیا گڈ ٹو گریٹ کا, انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے بڑے سپر اسٹارز اکٹھے کیا. انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جینون لوگ جو اس ویژن میں بلیو کرتے تھے, محنتی تھے, جن کی ایک جنرل ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, انہوں نے رائٹ ٹیم کو اکٹھا کیا. رائٹ ٹیم, ٹھیک ہے, رائٹ ٹیم کا یہ مطلب نہیں کہ رائٹ نمبر آف سپر اسٹارز, رائٹ ٹیم کو اکٹھا کیا. انہوں نے ان کو, اور یہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ جس طرح ہمارا یہ ایجنڈا ہوگا ہم اسی پہ کریں گے. آپ جتنی بھی ٹاپ کمپنیز آپ اٹھائیں دے اسٹارٹڈ فرام سم تھنگ ایلس اور اینڈڈ سم ایچ پی بلینکٹس بناتی تھی. تو دیکھیں مطلب بڑا انٹرسٹنگ ہے. لیکن چونکہ رائٹ ٹیم تھی انہوں نے اپنا راستہ خود نکالا. یو گیٹ دا رائٹ ٹیم آن دا بس, وہ آپ کو خود بتائیں گے اگر کہ ابھی یہ اس چیز کا ٹرینڈ ہے, کل کو اس چیز کا ٹرینڈ ہے, وہ اپنا یو ایس پی نکال لیں گے. اپنا یو ایس پی جب نکالیں گے تو یو ول اینڈ اپ گیونگ دا رائٹ پروڈکٹ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایون سیکوس کی جرنی میں دیکھوں تو اٹ اسٹارٹڈ ایز اے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ. کسی کے ویژن میں نہیں تھا کہ فیوچر میں جا کے فرض کریں پرابلی فارمیسی یا آرکیٹیکچر کے پروگرامس کرائے گا, کیونکہ اٹس ویری ڈفرینٹ دین وہ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ یا ایک اسکول اس سے بڑ آف ہوگا. تو وہ دیکھیں بڑا ڈفرینٹ. لیکن چونکہ یو ہیڈ دا رائٹ ٹیم, رائٹ ٹیلنٹ, رائٹ اسکل سیٹ, تو اس نے سب کچھ آسان کر دیا, ورنہ ادروائز تو یہ بڑا مشکل ہے. تو وہ جو آپ کا اس کا آنسر ہے نا کہ ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے تو رائٹ بندے ڈھونڈنا پڑے گا, سپر اسٹار ضروری نہیں ہے. جی سو دا بیسک کرکس آف اٹ, اگر میں اس طرح سے کہوں تو آپ سے ٹیک لوں گا اس پہ کہ پرو ایکٹیولی ایک پروسیس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کے پاس ریسورسز اچھے ہوں تو چیزیں ایونچولی دے گیٹ ایزیئر. ایم آئی رائٹ سر؟ اسی طرح سے ہے ریسورسز. اف یو ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹیم اینڈ ریسورسز دین یس, لیکن اف یو ٹاکنگ اباؤٹ منی دین نو. اچھا, اب میں ایکسپلین کروں گا نو کیسے. میں اسٹارٹ اپس کی مینٹرنگ بھی کرتا ہوں کیونکہ میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے ایڈوائزری بورڈ پہ بھی ہوں. تو دے کال می اور اس طرح کچھ نہ کچھ گروپس میرے پاس آتے ہیں. دین اگین ہمارے انٹرنل بھی سیکوس کے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تو 90% آف دیم دے سیڈ کہ ہم نہیں اسٹارٹ کر سکتے بیکاز یو ڈونٹ ہیو منی. اینڈ اٹس ویری سرپرائزنگ فار می. لیکن جب میں ان کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوں تو دے آر ڈفرینٹ ہیومن بینگس. مجھے یہ بتائیں کہ اگر منی والا پرابلم ہوتا تو آج سیکوس یہاں نہیں ہوتا, سیکوس اسٹارٹ ہی نہ ہوتا, نہ سیکوس کالج لندن ہوتا, نہ دی ایڈک اسکول ہوتا اگر منی والا ہے. کیونکہ دی ایڈک اسکول بڑا انٹرسٹنگ ہے. جب ہم نے اسٹارٹ کیا اٹ واز دا رانگ ٹائم ٹو اسٹارٹ اے اسکول, کیونکہ اس وقت کچھ ریگولیٹری ایشوز چل رہے تھے اور ان مسائل کے بیچ میں اٹ واز اے ویری رانگ ڈیسیجن. پیسوں کا تو سب سے بڑا ایشو تھا. we touched our break even after 3.5 years. تو 3.5 years تو دیکھیں money will eventually come. یہ آپ یاد رکھیں کہ money will eventually come. ایون آئیڈیا بھی امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یو. اگر آپ انٹرپرینور ٹائپ کا مٹیریل ہیں تو یو ول فائنڈ اے وے.
پیسہ بھی آ جائے گا, ٹیم بھی آ جائے گی, لیکن اگر آپ میں وہ چیز ہے, اگر آپ نہیں ہے نا, دیکھیں وہ کہتے ہیں نا, دا بگیسٹ آبسٹیکل ان یور جرنی از یو. یس. تو اگر آپ میں مسئلہ ہے تو نہ آپ اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں, نہ آپ کچھ اور کر سکتے ہیں. تو آپ نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. دیکھیے یہ سارے بہانے ہیں کہ میرے پاس منی نہیں ہے, میرے پاس ٹیم نہیں ہے. ہم لڑکوں کی سمجھاتے ہیں کہ یار یہ یو ول فائنڈ آؤٹ اے وے. اب آپ نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے ایک اسٹارٹ کرنا ہے, آپ نے ایک اسٹیپ لینا ہے اور اس کے پیچھے اپنا ہارڈ ورک ڈالنا ہے. آپ ہارڈ ورک دکھائیں گے تو ٹیم بنتی جائے گی. یہ جتنی بھی آرگنائزیشن کا ہم نام لیتے ہیں, کوئی ڈوم میں اسٹارٹ ہوئی, کوئی گیریج میں اسٹارٹ ہوئی ہے, کوئی اسی طرح اسٹارٹ ہوئی ہے, تو وہ کتنی ٹیم ہوگی, 2-3. پیسے ان کے پاس کتنے تھے؟ ہمارے ہم جتنی سکسیس اسٹوریز بتاتے ہیں ان میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ نہ پیسہ تھا, نہ ٹیم تھا, کچھ تھا, صرف 2-3 رائٹ بندے بیٹھے, انہوں نے پھر بیٹھ کے ایک امپائر کریٹ کر دی. دس از این آنسر کہ جو ینگ انٹرپرینورز جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, کیونکہ آپ جس سے بات کریں وہ کہتے ہیں میں اسٹارٹ اپ نہیں کر سکتا, میرے پاس پیسے نہیں. پیسہ تو آ جائے گا. آج کل تو اتنے اینجل انویسٹرز ہیں جو آپ کو اگر وہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, اس کے پاس ٹیلنٹ ہے, اس کا آئیڈیا ٹھیک ہے, یہ ایگزیکیوٹ ٹھیک کر رہا ہے. بعض آئیڈیا بڑا زبردست ہوتا ہے لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا تھا. اس میں کون انویسٹ کرے گا؟ جی پرفیکٹلی سیٹ سر, پرفیکٹلی سیٹ. اچھا سر, آپ نے ٹیم کی بھی ہم بات کر رہے تھے تو اسی سے ایک میرے ذہن میں ایک کویشچن آیا, ایک انٹرسٹنگ سا ایک سوال ہے. آپ نے جو ہے تو یو ہیو بین لیڈنگ سیکرز ایز اے وائس پریزیڈنٹ فار دا پاسٹ 7 years, رائٹ؟ کوئی ایسے انٹرسٹنگ واقعہ سر آیا ہو کہ جو ٹیم آپ نے لی ہو, جو ٹیم آپ کے ساتھ آلریڈی کام کر رہی ہے, آئی ایم بینگ پارٹ آف اٹ. میں تو اس لیے نکل جاتا ہوں کیونکہ میرا زیادہ ٹائم ہوا نہیں تو پریویس امپلائیز کی بات ہم کریں گے. ہماری ٹیم میں سے ہیں وہ شاید ان کے کان کھڑے ہو جائیں کہ کون سا سوال آ رہا ہے. ایسا کوئی ہوا ہے سر آپ کے ساتھ کہ ایک ٹیم نے آپ کو ڈس اپوائنٹ کیا ہو, یا کوئی آپ کے ٹیم ممبر نے آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہوا ہو؟ پہلا سوال. یا دوسرا سوال کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لیکن اس سے زیادہ ہوا, تو اس کو کوپ کیسے کیا, اور یا آپ کا طریقہ کیسے ہے اس کو موٹیویٹ کرنے کا آپ کے ٹیم ممبرس میں سے؟ نام نہیں لیں گے لیکن ایسا کبھی واقع ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ میں نہیں لے سکتا. دیکھیں میں ذرا اس کی وہ پازیٹیو سائڈ بتاتا ہوں. دیکھیں دا بیسٹ تھنگ از سینرجی. دیکھیے ٹیم میں سارے جو ہیں سپر اسٹار بھی نہیں ہوتے اور سارے جو ہیں وہ برے بھی نہیں ہوتے. اگر آپ نے ٹیم میں سینرجی کریٹ کیا, میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ میں نے خود بیٹھ کے نیٹ ورکنگ کر رہا تھا, تو کوئی بندہ تھا جس کی ڈیوٹی تھی وہ نہیں کر سکا نا, تو ڈس اپوائنٹڈ تو تھی, لیکن کوئی تو میرے ساتھ تھا جس سے موٹیویٹ کیا اور اس نے ہیلپ کیا. تو وہ دیکھیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کے پاس 10 بندے ہوتے ہیں, اگر آپ کے پاس اس میں سے 4 یا 5 کام کے ہیں, ایون 3 بھی کام کے ہیں نا, آپ کا کام ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ جو بندے کام کے ہوتے ہیں نا وہ اپنا 100 کی جگہ 200% دیتے ہیں, تو 200% کمپنسیٹ کر جاتے ہیں. دیکھیں ہم سارے انسان ہیں, کسی کی مجبوری ہوتی ہے, کسی کا اسکل ہوتا ہے, لیکن اف یو بی پازیٹیو اور آپ سینرجی کو ڈیولپ کریں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ ٹیلنٹ ایکوزیشن کے ایشوز ہیں, اور پشاور میں رہتے ہوئے ٹیلنٹ ایکوزیشن کے, ٹیلنٹ ہنٹ کے ایشوز اور زیادہ ہیں. ویری ہارڈ. فائنڈنگ دا رائٹ پرسنز از اے ہیوج پرابلم. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے ان سے کام کیسے لینا. اصل میں کام لینا آنا چاہیے. میں نے آپ کو کہا کہ میں خود بیٹھ کے اگر نیٹ ورکنگ کر رہا تھا تو اٹس لائک لیڈ بائی ایگزامپل. دیکھیں اف یو کین ڈو اٹ تو باقی کو موٹیویٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن اگر آپ آئیوری ٹاور میں بیٹھ کے انسٹرکشنز دے رہے ہیں اور یو آر ناٹ آن دا فلور, پھر تو مسئلہ ہے. تو اس لیے ان میں بہت سے لوگ ہیں جو پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. یہ سیکوس کے اندر ہم نے راتیں بھی گزاری ہیں. بعض دفعہ ایسے چیلنجز آ جاتے تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ اسی آفس میں ہم نے بیٹھ کے, میرے خیال سے صبح 4-5 بجے تک ہم بیٹھے ہوئے تھے. ہم نیچے بھی ٹیم کام کر رہی تھی کوئی اس طرح کے چیلنجز سے, تو ہم کام کرتے رہے. لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے ویلیوبل ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے 100 کی جگہ 200% دیا اور انہوں نے چیزوں کو کمپرومائز ہونے نہیں دیا. تو یہ والی اسپرٹ جو ہے نا, یہ سب چیزوں کو کمپنسیٹ کر دیتی ہے. پھر اگر 2-3 بندے کہیں نہیں بھی شو اپ ہوتے اور کہیں وہ نہیں کر سکتے کسی بھی اپنی مجبوری کی وجہ سے, تو اٹس ناٹ اے پرابلم. دیکھیں ٹیم کا مقصد یہ ہے کہ ٹیم ورکس آن سم تھنگ, کہ جہاں ایک بندہ ویک ہوتا ہے تو دوسرا کور اپ اپنے ساتھ لے کے چل سکے. اگر میں کہیں لیگ کروں تو آپ مجھے کمپلیمنٹ کریں گے, تو اف یو کین ناٹ کور فرام می تو پھر تو پرابلم ہے. ٹیم بلڈنگ کا سب سے بڑا اصول یہ ہے, تو وہ والی چیزیں پھر کور اپ ہو جاتی ہیں. ہاں جی سر, میں ویسے مجھے فیل ہو رہا ہے میں بہت مشکل سوال پھینک رہا ہوں, لیکن آپ جس طرح سے اس کو مولڈ کر رہے ہیں, دس از ایکچولی لولی ہیونگ یو اوور ہیئر ٹوڈے, سو آئی کین تھینک یو فار یور ٹائم. اچھا سر, آپ کے ایکسپیرینسز میں کوئی ایسا چیلنج آپ کے ساتھ سامنے آیا ہے جو آپ کے ریئل لائف ایکسپیرینس میں, جس سے یعنی آپ کو جیسے فیل ہوا ہو کہ میں, یعنی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بندہ فیل کرتا ہے میں بالکل بیچ میں پھنس گیا ہوں, یو ہیو نو ویئر ٹو گو, لیکن آپ اس سے نکل پائے ہوں. ایسا کوئی ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ سی کاس کے جو ہمارے امپلائیز ہیں وہ دے ول بی ولنگ ٹو
یو نو ہیئر دیٹ اسٹوری اگر کچھ ہے اس طرح سے. ایکچولی جو زیادہ تر چیلنجز ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ ریگولیٹری باڈیز اور ان کے ساتھ کچھ چیلنجز رہے ہیں اور وہ کافی کمپلیکیٹ ہو گئے تھے. اوکے اوکے. تو وہ وی کوڈ ناٹ سی اینی لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. آل رائٹ آل رائٹ. لیکن وہاں پہ ڈیوائن ہیلپ نے کام کیا. اوکے. ہماری پلاننگ بھی فیل ہو گئی, ہمارا ہارڈ ورک بھی فیل ہو گیا. اوکے. ڈیوائن ہیلپ نے آ کے ہمیں ریسکیو کر دیا. ماشاءاللہ. وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. اسی لیے وہ جو 3 کی بات ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. مطلب ہم ہوپ ان اے سینس کہ بالکل مایوس نہیں ہوئے, لیکن وی سی کہ بڑی بلیک قسم کی پکچر ہے اور دیر از ویری لو ہوپ کہ ہم اس سے نکل جائیں. لیکن دین اگین ڈیوائن ہیلپ میں ایسے کام ہو گئے کہ وچ از انپریسیڈنٹڈ. وہ آپ سمجھتے کہ یار یہ تو کسی نے آ کے مجھے پش کر دیا. وہ کہتے ہیں میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. وہی کام ہوا کہ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. تو وہ والا کام ہوا کہ اس سے آپ نکل آئے. تو لیکن اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو آپ کی نیکنیتی جو ہے اس نے کام کی. ڈیوائن ہیلپ ایسے نہیں آتی. ڈیوائن ہیلپ کے لیے کچھ کنڈیشنز ہے, وہ چیک لسٹ ہے, وہ آپ نے پوری کرنی ہے. تو اگر آپ نے چیک لسٹ پوری نہیں کی, آپ ڈیوائن ہیلپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو یو ویٹ فار ایور. یس یس. اصل میں یہ والی جو چیزیں ہیں نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو آپ نے دیکھیں اپنی مکمل ایفرٹ کر کے پھر ظاہر تو دعا بھی کرنی ہے نا کہ اس سے مجھے نکلنا ہے. تو وہ والی چیزیں کچھ 4-5 جب آپ سوال کے میرے ذہن میں آ رہی ہے اور اس میں اسی طرح نکلے. اوکے اوکے. وہ والی چیزیں جو ہے بعض جگہ پہ ہمیں لاسز بھی برداشت کرنے پڑے, لیکن دین اٹس پارٹ آف دا گیم. دیکھیں دیر از نو, آپ کہہ لیں کہ اٹس ناٹ آلویز اے گڈ پکچر نا. ایگزیکٹلی. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ہارڈ ورک اور پرسیورنس کی یا ڈٹرمنیشن کی. اسی یونیورسٹی میں سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جب اسٹارٹ ہوا تو اس میں ایک ٹائم میں 2 بچے تھے. اوکے. 2 ایڈمیشنز ہوں. ان 2 ایڈمیشنز پہ تنویر صاحب نے کہا کہ ہم اس کو چلائیں گے کیونکہ ہماری کمٹمنٹ ہے اور ہم ان کو گریجویٹ کرائیں گے. اچھا انٹرسٹنگلی کہ آپ کہتے ہیں فرسٹ ایئر میں 2 ایڈمیشن ہے تو 2 کے بعد اگلے سال تو آ جائیں گے. اس کے بعد 3 سال ایک ایڈمیشن بھی نہیں ہوا. اوکے. انٹائر فیکلٹی جو کہ ریکوائرمنٹ ٹو ریگولیٹری واز آن رول. انٹائر جو ہے وہ اسٹاف جو لیب اکوپمنٹ ظاہری بات یو ہیڈ ٹو میک اٹ, وہ تھا صرف 2 بچوں کے لیے. اوکے. اچھا اب یہ بیوقوفی ہے, لیکن میں کہوں گا یہ پیشن ہے. بیوقوفی تو آپ اس کو ایک لفظ ایک آپ مٹیریل تھنگ سے, بزنس مین کے اینگل سے, میں اس لیے آپ کو اسٹارٹ میں کہا کہ آپ ہر چیز کی اگر آپ کا پرائم موٹیو منی ہے دین دیر از اے پرابلم. لیکن آپ کا پرائم موٹیویشن کوالٹی ایجوکیشن ہے یا آپ کی سروس ہے تو پھر یو آر آن دا رائٹ ٹریک. تو یہ دیکھیں بزنس کے ٹرمز میں یہ ایک کیس اسٹڈی ہے جو بیوقوفی کے ٹرمز میں آتی ہے, لیکن پیشنس کے ٹرم میں تو میرا پیشن ہے اور میں نے تو یہ کرنا تھا کیونکہ 2 بچوں سے کمٹمنٹ تھی. تو وہ 2 بچوں کی کمٹمنٹ سے پھر وہ ڈپارٹمنٹ اتنا پھلا پھولا کہ ابھی تک وہ ایک طرح سے لیڈنگ ڈپارٹمنٹ آف سی کاس ہے. تو وہ والی چیزیں اگر آپ دیکھیں ہم بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم زیادہ تر لوگ جب ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم سکسیس اسٹوریز کو لاتے ہیں. سکسیس اسٹوری کے پیچھے جو فیلئر ہے یا جو ٹف ٹائم ہے وہ نہیں نظر آتے اور وہ انشور کرتے ہیں کہ وہ آپ کی سکسیس تک لائے ہیں. وہ میک شور کرتے ہیں کہ آپ سکسیزفل ہوں. اگر وہ نہیں گزرا تو پھر سکسیس نہیں ہے. تو سکسیس کے پیچھے جو ایک سکسیس کے پیچھے جو 10 فیلیئرز ہیں, 10 جو ٹف ٹائمز ہیں وہ تو ہم نہیں دیکھتے. تو یہ اکثر بکس میں ہی مسئلہ ہے, وہ آپ کو سکسیس اسٹوری بتاتے ہیں. اور بچوں کا مسئلہ بھی ہے, بچے کیوں کہتے ہیں کہ یار میں نے اسٹارٹ اپ کرنا بڑا زبردست فیوچر ہے, یہ تو نہیں ہوتا. جو اس کے پیچھے جو ٹربلز ہیں, جو مشکل ٹائمز ہیں وہ تو آپ کو نظر نہیں آتے, وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. تو وہ آپ کے فیلیئرز جو ہے وہ آپ کو کرتے ہیں. میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں جو میری جو پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی ہے, جو وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں وہ فیلیئرس کے تھرو ہوئی ہے. سکسیس نے تو کچھ رول پلے نہیں کیا. کہتے ہیں either you win or you learn. ہاں جی ٹھیک. پرفیکٹ. تو اچھا سر, ایک آخری سوال بفور وی موو انٹو آور کوئک فائر راؤنڈ. آپ کو آج ایک تو آپ کا ٹائم لیا ہوا, بہت زیادہ آپ کی بزی اسکیجول میں سے بیٹھا, مجھے مزہ آ رہا ہے, میں سوال پہ سوال کرتا جا رہا ہوں. سر بیئر ود اس فار انادر, تھوڑا سا ٹائم ہم آپ کو اور لیں گے. سر امپلائی ریٹینشن کی بات کرتے ہیں, یہ ایک لیڈرشپ میں بہت بڑا چیلنج بھی ہے جو فیس کرنے کو ملتا, ناٹ فار مینیجرز, فار لیڈرز, بٹ فار ایوری ون ہو از, یعنی جو کہ رسپانسبل ہوتا ہے ایک ٹیم کو چلانے کے لیے. ریٹینشن آپ کے حساب سے سر, بیسڈ آن یور ایکسپیرینسز, کیونکہ اس مارکیٹ میں ریٹینشن کافی مشکل کام ہے, امپلائی کو ریٹین کرنا, تو وہ کیسے کرتے ہیں سر آپ؟ اس کا آپ کی کوئی اسٹریٹجی ہے اس کو دیکھنے کے لیے؟ دیکھیں اس بڑا اچھا کویشچن ہے, اور اس میں یہ ہے کہ وی ہیو بلڈ تھرو مطلب آپ کہہ لیں ایکسپیرینسز اور ساری چیزیں. دیکھیں میں اگر اس کا چھوٹا سوال کا جواب دوں نا, وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹیپ ان ٹو یور امپلائیز شوز. اگر آپ اس کے اینگل سے دیکھیں گے نا تو آپ کو جو مشکل ہے نا وہ سمجھ آنا اسٹارٹ ہو جائے گی. اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو وہ امپلائی جائے گا. تو آپ نے اس کی ظاہری بات ہے, آپ نے اس کی اسکل سیٹ, اس کے ٹیلنٹ اس کو دیکھنا ہے,
اور امپلائی کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کی پالیسیز اس کو ایڈجسٹ نہیں کرتی, اکوموڈیٹ نہیں کرتی. تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. اچھا سیکوس میں یہ ہے کہ ظاہر بات ہے ہم نے ہیلتھ کوریج دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے کوئی 2 سال پہلے جو پروویڈنٹ فنڈ سٹارٹ کیا, تو ہم وہ سٹیپس لیتے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ چیزیں ہیں جو کہ ایون آپ سیکوس میں دیکھیں گے تو ابھی لاسٹ ٹائم 25 ایئرس کی جو امپلائیز نے کور کیا ٹائم گزارا, 20 ایئرس کے گزارا 25, تو وہ ایک ایوارڈ سیریمنی ہوتی ہے, اس میں ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں. تو وہ امپلائی ریٹینشن کے ساتھ لائلٹی بھی بڑی ضروری ہے. دیکھیں امپلائی اگر لائل ہوگی آپ کے آرگنائزیشن کے ساتھ اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں ٹھیک جگہ پہ ہوں, تو پھر دے ڈونٹ لیو. پھر وہ تھوڑے پیسوں کے جمپ کے لیے جاتا بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کو نظر آتا ہے کہ میں یہاں رسپیکٹ مل رہی ہے, مجھے ڈیو جو میری کمپنسیشن وہ مل رہی ہے, میرے ہیلتھ اور میری یہ جو لانگ ٹرم پروویڈنٹ فنڈ ہے وہ مجھے کور کر رہا ہے, پھر میری جو پرفارمنس ہے اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. مطلب دیکھیں وہ ساری چیزیں کیلکولیٹ ہوتی ہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ بہت سارے امپلائیز ہیں وہ آ کے جب ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اس سے فرض کے 20% کی زیادہ آفر ملی تھی ایکس آرگنائزیشن سے, لیکن وی ڈنٹ لیو. تو وہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ سم ہاؤ آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کام کری ہے اور امپلائیز اور لائل ٹو دس آرگنائزیشن. اور یہی کہ آرگنائزیشن کی آپ کی سکسیس ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ 20-25 سال ادھر گزار کے جا رہے ہیں. اسپیکس فار اٹ کہ پرائیویٹ آرگنائزیشن میں لوگ اتنا سال گزار رہے ہیں, تو دس سم تھنگ جو کہ ریٹین کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ اٹس ناٹ ون فکس فار ایوری آرگنائزیشن, لیکن ہم جس پہ آ گئے ہیں وہ کافی چل رہا ہے. ایون اسکول میں آئی سی کہ جو ہمارے پاس ڈے 1 سے ایون پرنسپل تھی وہ ابھی تک ہیں, بہت سارا اسٹاف ہے ڈے 1 سے جو تھا اسٹارٹ ہوا تھا وہ ابھی تک ہے. جو اسٹاف آتا ہے جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ اگر کہیں ریلوکیٹ ہو رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں, کوئی مجبوری ہے, تو وہ ہوتا ہے. دین اگین اس وجہ سے کوئی نہیں جاتا کہ دے آر ناٹ ہیپی ہیئر. تو وہ والی چیزیں تو اف یو اسٹیپ ان ٹو یور کولیگس شو اور امپلائیز شو اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اس کو پرسیو کر رہے, تو یو ول فائنڈ دا آنسر. اینڈ ہو بیٹر دین سم ون جو کہ خود میں نے جیسے اسٹارٹ میں ہماری ڈسکشن کے اسٹارٹ میں اگر آپ کو یاد ہو تو میرے خیال میں آپ اس پروسیس سے ہو کے ہیں تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے فیکلٹی کو چاہیے کیا ہوتا ہے, ویلیو فار دیئر ایفرٹس وٹ دے نیڈ, تو وہ اگر پرووائڈ ہو آئی تھنک سو میرے خیال میں کوئی نہیں چھوڑ کے جائے گا. پرفیکٹ. اچھا سر, ہمارا ایک کلچر ہے, ہم مختلف ایپیسوڈز میں جو ہیں تو اپنی گیسٹ کے ساتھ ایک کوئک فائر راؤنڈ کرتے ہیں. تو اس میں کچھ یعنی تھرو ان سم کویشچنز اور آپ اس کے جو آپ کے ذہن میں آتا ہے یو ہیو ٹو رسپونڈ اکارڈنگلی. تو پہلا ایک راؤنڈ ہم اس میں سے 3-4 سوال پوچھتے ہیں وچ از یس اور نو. آپ نے اس میں یس اور نو میں, اور اگر آپ اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں سو یو آر آلویز ویلکم ٹو ڈو دیٹ ایز ویل. کین اے پرسن بی اے گریٹ لیڈر وداؤٹ بینگ اے گریٹ انٹرپرینور؟ اچھا پہلا سوال مشکل ہو گیا, آپ نے مجھے پھنسا دیا. دیکھیں بیسیکلی دا آنسر از یس, بیکاز لائک گریٹ لیڈرز کو ضروری نہیں ہے کہ وہ انٹرپرینور ہوں, کیونکہ انٹرپرینور از سم تھنگ کہ آپ نے بزنس کرنا ہے, لیکن انٹرپرینور کے لیے گریٹ لیڈر ہونا ضروری ہے. اے گڈ انٹرپرینور شوڈ بی اے گریٹ لیڈر, کیونکہ دیکھیں ادروائز وہ اس کو ایکسل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اگر آپ ٹاپ گریٹ کمپنیز جس سے ہم نے بات کی تو اس کے لیے تو این انٹرپرینور اگر اس نے آگے جانا ہے تو وہ he or she should be a great leader. ٹھیک ہے, تو پیرالل جاتے ہیں لیکن necessarily doesn't need have to be both, a person shouldn't be both. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں. اچھا سر, can a leader or entrepreneur effectively lead a team while simultaneously trying to deal with personal issues as well? work life balance ایک لیڈر کر سکتا؟ آپ نے تو اپنی بتا دی. ہاں yes دیکھیے, اور the answer is you should. Okay. If you can't then there's a problem. دیکھیے جن انٹرپرینورس کی اگر ورک لائف بیلنس یا نہیں ہے وہ they run into crisis. دیکھیے you need to learn the art of managing different parallel words inside your mind. Inside وہ آپ نے ان کو کریٹ کرنا ہے اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ. اور میں اکثر ایک اچھی ایگزامپل دیتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ کے دماغ میں ایک ڈونٹ کیئر چیمبر بھی ہونا چاہیے جس میں آپ نے چیزیں تھرو کرنی ہیں, کیونکہ دیکھیں اگر آپ ہر چیز کو ریئیکٹ کریں گے, رسپونڈ کریں گے, اگر آپ نے اپنے آپ کو کام اور کوائٹ رکھنا ہے تو یو نیڈ ٹو ہیو اے ڈونٹ کیئر چیمبر. تو اگر وہ ڈونٹ کیئر چیمبر ہے نا تو اس میں آپ تھرو کرتے رہیں, تو اس لیے آپ نے کچھ پرابلمس کو ادھر بھی تھرو کرنا ہے. اور یہاں پھر آپ نے پیرالل ورڈس کریٹ کرنی ہے جس میں آپ ورک کی آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے, لائف کی اپنی, پرائیویٹ لائف کی اپنی ہے, تو وہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ, ادروائز تو مشکل ہو جائے گی. اوکے, if you are not managing your private life well, you cannot manage your business well. Exactly. نہیں, that's very well said کہ there is a problem اگر نہیں ہو رہا. اچھا سر, کبھی کوئی ڈیسیژن coin flip پہ کیا؟ نہیں کبھی. دیکھیں ڈیسیجنز کوئی مذاق نہیں ہے نا, کیونکہ ڈیسیجنس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں.
تو یو نیڈ ٹو تھنک تھرو اٹ. اوکے تو اگر کوئی کوائن فلپ پہ کرتا ہے تو آئی ایم ناٹ شیور اس کی اگر لک بہت اچھی ہے, لیکن دیکھیے یو کین ناٹ ریلائی آن یور لک فار ڈیسیجن, کیونکہ آپ کی ڈیسیجن کا امپیکٹ ہے, امپیکٹ سے لوگ کنیکٹیڈ ہیں لوگوں کے ساتھ. تو آپ اس قسم کا کام کریں گے تو آپ بڑے کیئرلیس ہیں. So you should not be taken for granted. Okay, okay, very well said. Okay. Achha sir, for a leader to succeed, is it necessary for him or her to be authoritative یا strict ہونا ضروری ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. میری اپنی پرسنالٹی بڑی اتھارٹیٹیو نہیں ہے, تو اس وجہ سے آئی تھنک کہ وہ نہیں ہے. دیکھیں اٹس لائک لیڈرشپ اسٹائل سے میں نہیں کہوں گا کوئی اتھارٹیٹیو ہے تو ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ دیر آر مینی اتھارٹیٹیو لیڈرز اور سکسیزفل. لیکن ہر ایک کی دیکھیں it's your personality. جو آپ کو there is no one personality for a good leader. کوئی آپ کہہ لیں کہ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ ہے, آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی آپ کے ٹاپ لیڈرز ہیں بہت سارے دے آر انٹروورٹس. ورنہ ہم سمجھتے تھے کہ ایکسٹروورٹس جو کہ کھڑے ہو کے اسپیچ اچھی کر سکتے ہیں, جو انسپائر کر سکتے لوگوں کو, وہی اچھے لیڈر ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. تو ہر قسم کے جو لیڈرشپ اسٹائل ہے نا, اس میں گریٹنس آپ اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے وہ اگر پرووائڈیڈ کہ آپ وہ ساری چیزیں کر رہے ہو جو کہ ادر ریکوائرمنٹس ہیں. دیٹس مائی ٹیک. اوکے ٹھیک ہے سر, دیٹس واٹ میٹرز نا. ہاں جی ہاں. اچھا سر, میں کچھ کویشچنس پوچھوں گا. I'll give you 2 options. تو اس میں سے آپ نے جو آپ کو بہتر لگے آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے. Would you rather have a leader who can inspire others with their powerful speeches یا through hilarious sense of humor؟ آپ کو کون سا لیڈر, اگر آپ ایک لیڈر چننا چاہیں گے تو کون سا وہ کریں گے؟ انسپریشن از گڈ کہ آپ ٹیم بلڈ کریں. ہلیریس اس کے پھر یہ ہے کہ آپ کو لوگ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. ظاہر بات آپ کی ایک میچورٹی ہونی چاہیے, کیونکہ آپ ایک سیریس بزنس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو وہ پیپل شوڈ مطلب یو شوڈ ناٹ بی ویری سیریس ایٹ دا ٹائم. آپ کے ایک لائٹر موڈ ہونا چاہیے, ایک لائٹر سائڈ ہونی چاہیے, تاکہ ایک لوگ, ورنہ کیا ہے کہ لوگ آپ کے قریب نہیں آ سکتے. اگر لوگ آپ کے قریب نہیں آ سکتے دیر از اے ہیوج پرابلم. تو آپ لوگوں کے ساتھ مل سکیں, لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگا سکیں, ان کو کر سکیں, تو وہ تو ضروری ہے. لیکن ماڈریٹ لیول پہ بیلنسڈ ہونا چاہیے. ناٹ بی اے جوکر. اور اوکے ٹھیک ہے سر. اچھا سر, آپ کون سا پریفر کرتے ہیں, اے لیڈر ہو لیڈس بائی ایگزامپل یا اے لیڈر ہو از گڈ ایٹ کمیونیکیشن؟ ایگزامپل. بائی ایگزامپل. ایگزامپل از دی بیسٹ کمیونیکیشن. اوکے. if you are doing it by example, so a leader should be someone who knows the way and goes that way as well. Exactly. ٹھیک ہے. اچھا سر, calculated risk یا careful planning and execution؟ اگر ہم اپنی جرنی کو دیکھیں تو کیلکولیٹڈ رسک. اوکے. دیکھیے یو کین ناٹ کیلکولیٹ ایوری تھنگ. یو کین ناٹ کیئرفلی پلان ایوری تھنگ. اور دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک ہنچ پہ آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے. بیکاز لائک اچھا انٹرسٹنگ ہے, اف یو کین سی اٹ یو کین ڈو اٹ. تو آپ نے وہ دیکھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ دیکھنے بغیر جمپ لگا دیں. تو آپ نے ویژولائز کرنا ہے کہ میں نے یہاں اس جگہ پہ یہ کریٹ کرنا ہے, یہ بزنس کریٹ کرنا ہے. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. اف یو کین سی اٹ تو آپ اس کو کریٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. تو پھر دین دیکھیں, کیونکہ اس میں بڑی چیزیں ہیں. میں آپ کو پھر اسی بک کی ایگزامپل دوں گا. اس میں بڑا انٹرسٹنگ وہ ایک چیپٹر میں ایکسپلین کرتا ہے کہ بڑی کمپنیز نے اپنے دے کوڈ ناٹ نو کہ ہم نے کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے. لیکن دے کوڈ سی اٹ کہ ہم صحیح جگہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہو. تو آپ صحیح جگہ جا رہے ہیں, دین آپ یو فائنڈ یور وے. اوکے. تو بڑا ضروری ہے کہ کیلکولیٹڈ رسک یو ہیو ٹو ٹیک اٹ. ٹھیک ہے. اور اگر دونوں ہوں؟ ہاں ایگزیکٹلی. دیکھیں آپ نے اپنا ہوم ورک تو کرنا ہے. کیلکولیٹڈ رسک سے پہلے تھوڑا سا ہوم ورک کرنا ہے آپ نے. ظاہری بات ہے کہ آپ ایک ڈیسیجن لے رہے ہیں. اوکے. اچھا سر, کون سا یعنی وٹ کائنڈ آف اے لیڈر وڈ یو ڈیفائن یور سیلف ایز؟ سم ون ہو فوکسز آن بلڈنگ اے سسٹینیبل بزنس یا ہو ایمز فار ریپڈ گروتھ اینڈ ایکسپینشن؟ آئی تھنک اٹس اے مکس آف بوتھ. میرے پاس کوئی ایک آنسر نہیں, کیونکہ سسٹینیبل از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ سسٹینیبل نہیں کرتے تو آپ کے بزنس میں بہت سارے امپلائیز ہیں, ان کی لائف, ان کی فیملیز سے کنیکٹیڈ ہیں. لیکن گروتھ تو بڑی ضروری ہے. وہ مجھے بڑا اچھا شعر یاد آ رہا ہے کہ اس میں یہ کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. اب دیکھیں وہ the only constant change. اگر آپ چینج نہیں کرے تو آپ پیچھے رہ گئے. تو یہ آپ نے اگر آرگنائزیشن بھی آپ کی گرو نہیں کری, میں تو اسی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی آرگنائزیشن گرو نہیں کری تو اس کا مطلب پیچھے رہ گئی. کیونکہ دیکھیں آپ کو کیچ اپ کرنا بڑا ضروری ہے, تو آپ کو گروتھ کرنا بڑا ضروری ہے. تو سسٹینیبل اینڈ دین گروتھ. تو میں اٹس اے مکس آف بوتھ. تو آپ نے سسٹین تو کرنا ہے, کیونکہ آپ کا بزنس سسٹینیبل نہیں ہے. یو کین ناٹ فیڈ منی فرام آؤٹ سائڈ سورسز فار آل دا ٹائم. تو آپ نے اس کو سیلف سفیشینٹ کرنا ہے.
اور دین اس کے سروائیول کے لیے گروتھ ضروری ہے. اوکے اوکے تو اوکے وہ اس کے لیے سروائیول کے لیے آپ نے اس کو گرو کرنا ہے. بریلینٹلی ایکسپلین. بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, میں آپ کو کچھ آپشنز دوں گا آپ کے لیڈرشپ اسٹائل کے بارے میں. آپ کون سا لیڈرشپ اسٹائل جو ہے, تو وٹ ڈو یو تھنک آپ کون سا لیڈرشپ اسٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں؟ از اٹ اڈیپٹیو, اتھارٹیٹیو, اسٹریٹیجک اور ڈیموکریٹک؟ آپ کون سے لیڈر ہیں؟ تو آپ کو لوگوں سے لینا چاہیے, یہ سیکھو سے آپ سروے کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, آپ کون سا؟ مائی پرسنالٹی از اے بٹ اڈاپٹیو. میں اگر وہ دیکھوں نا, میرے پیرنٹس کی وجہ سے, دونوں مدر فادر کی وجہ سے جو چیز میرے اندر آئی ہے, تو میرے اندر اڈاپٹیبلٹی بڑی اچھی ہے. میں نے ٹائم کے ساتھ اس کو چینج بھی کیا, گرو بھی کیا ہے, چیزیں مولڈ بھی کی, کیونکہ سچویشنز چینج ہوتی ہیں. پاکستان جیسی کنٹری میں رہنے کے لیے آپ کو اڈاپٹیبلٹی, دیکھیں کووڈ ساری دنیا نے گزارا ہے. اگر آپ اڈاپٹیبلٹی نہیں تھی تو آپ یو آر آؤٹ آف بزنس, یو آر آؤٹ آف دا of the game. Yes, so you need to be flexible in order to cope with. Okay sir, how do you motivate your team? Do you کچھ 4 options ہیں, انہی میں سے آپ مجھے بتائیں. recognition کے through financial awards, through putting responsibility on them, یا depends on the motive of the of the motivation? I think میں کہوں گا پٹنگ رسپانسبلٹی. اوکے, ہمارے پاس جو کام کے بندے ہیں ان کو ہم اور کام دیتے ہیں, ٹھیک ہے, which is a good thing. which is a good thing for them. دیکھیں اس کے ساتھ میں ایک چیز ایکسپلین کرنا چاہوں گا جو کہ امپلائیز کے اینگل سے. دیکھیں میں چونکہ میرا سگنل پروسیسنگ کا بیک گراؤنڈ ہے, تو ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سسٹم کا جو امپلس رسپانس ہے نا. امپلس رسپانس ہے کہ جب آپ اس کو امپلس دیتے ہیں تو تمام فریکوینسیز کے اگینسٹ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. تو ہیومنز آر لائک دیٹ. آپ نے اگر مجھے تمام فریکوینسیز کے اگینسٹ ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ نے مجھے کام دینا ہے تاکہ میں اس کو شو کر سکوں. Absolutely. تو آپ فار این امپلائی یو ہیو ٹو گیو یور بیسٹ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں میں اتنا کام کیوں کروں اور میں جو تو آدھا کام کرنا ہے, وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, آرگنائزیشن ساتھ نہیں کر رہا. اف یو گیو یور بیسٹ یو گرو, یو پش یور باؤنڈریز. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہر امپلائی کو اپنے آپ کو اگینسٹ آل فریکوینسیز ٹیسٹ کرنا ہے. تو یو ہیو ٹو کیپ پشنگ یور سیلف. تو میرا یہ خیال ہے کہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں تو اور کام مل گیا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو انہی لوگوں نے گرو کیا ہے. ہاں جی, جن کو کام ملتا ہے وہ پھر گرو ہوتے ہیں, پھر باقی چیزیں بھی آتی ہیں. ظاہری بات ہے اس کے ساتھ فائنینشیل کمپنسیشن بھی آتی ہے, ریکگنیشن بھی آتی ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے اگر آپ یو پٹ رسپانسبلٹی تو یہ اٹس اے گڈ تھنگ. اور اس میں سر ایک دوسری چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر مجھے ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ملتی ہے, سو دیٹ مینس کہ مائی لیڈر از کنسیڈرنگ می کیپیبل انف ٹو ڈو دیٹ. تو یہ ایک موٹیویشن ہے میرے لیے. یس یس یس, دیکھیں وہ اگر آپ کو کنسیڈر کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہی تھنکس کہ آپ میں وہ ٹیلنٹ ہے, وہ اسکل ہے. اور دین اگین آپ کو ایک موقع مل رہا ہے ٹو پروف یور سیلف اینڈ ٹو گیو یور بیسٹ. ایبسلیٹلی. اف یو کین گیو یور بیسٹ ایوری ٹائم یو کیپ گروئنگ. تو آپ کا بیسٹ ہے نا, نیکسٹ ٹائم آپ کا بیسٹ اس سے پلس 10% ہوگا, پھر سے پلس 10% ہوگا. تو دس از این اپرچونٹی. اگر یہ اپرچونٹی کسی کو نہیں ملتی تو پھر نقصان ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, آپ کی وٹ از یور کمیونیکیشن اپروچ نارملی؟ ڈو یو فوکس آن کلیئرٹی, آن ڈپلومیسی ایٹ ٹائمس, یا ٹو وے کمیونیکیشن, یعنی ان کے جو ہے تو ان کی سن کے پھر آپ ان کو بتاتے ہیں, یا وہ والا اپروچ آپ کا آپ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ آئی اسپیک یو لسن؟ وہ والا تو خیر میں نے کبھی نہیں دیکھا. اوکے, ٹو وے. ہاں, میرے جو کولیگز ہیں یا میرے جو ہے, آپ ان سے کہیں گے تو دے ول ٹیل یو کہ اٹس آئی لسن اے لاٹ. اوکے, تو اٹس اے ٹو وے کمیونیکیشن. تو آپ اگر کسی کو سنیں گے نہیں تو پھر دیر از نو کمیونیکیشن. ایگزیکٹلی, دیر از نو کمیونیکیشن, تو پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے نا. اٹس اے ٹو وے اسٹائل. آپ سنتے ہیں, آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ایمپتھی از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ ایمپتھی نہیں ہے تو پھر تو یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ دوسرا کس سے گزر رہا ہے. تو یہ یو نیڈ ٹو ہیو سم انٹیلیجنس آن دیٹ لیول. اوکے اوکے. اچھا سر, ہاؤ ڈو یو ہینڈل چیلنجز, ہاؤ ڈو یو کنفرنٹ دیم? ڈو یو نارملی آئی یوزلی فیس دیم alone? You acquire your team's assistance on the matter? You ignore them entirely, or depends on the challenge confronted? I think team's assistance. Okay. If you don't have assistance of your team, then you cannot handle it. تو challenges میں ہی تو یہ اچھا ٹیم بنتی بھی challenges کے تھرو. جب آپ ایک کرائسس میں جاتے ہیں تو آپ ٹیم لے کے نکلتے ہیں. اگر آپ کی صحیح اپروچ ہے تو ٹیم ہی اسی challenges کو, مسئلے کو حل کر سکتی ہے. اگر ٹیم نہیں کر سکتی تو then you lost. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, what is your leadership philosophy? Is it empowerment, discipline, or working together? It was working together. You can choose two of them as well. It was working together پہلے. اب I believe in empowerment. Okay. Delegate. کیونکہ دیکھیں ایک ٹریجیکٹری بھی ہے نا. پہلے آپ ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں, پھر آپ امپاور کرتے ہیں تاکہ لوگ کام کریں. اچھا, if you don't empower people then you cannot grow yourself as well. آپ نے امپاور کرنا ہے اور آپ نے ایک اسٹیپ اوپر جانا ہے.
تو اگر آپ لوگوں کو امپاور کریں گے تو پھر آپ آگے جا سکتے ہیں. یو گرو اف یو ادروائز یو کین ناٹ گرو. ٹھیک ہے, یہ تو پھر ایک بڑا چیلنج ہو جائے گا. سر آخری سوال میرا, ہاؤ ڈو یو بلڈ ٹرسٹ امنگ یور ٹیم میٹس؟ ٹرسٹ کیسے بلڈ کرنا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. یو ہیو ٹو بی ٹرانسپیرنٹ. اگر لوگ دیکھتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں آڈٹ والا یہ چیز ہے نا, اگر ایوری تھنگ از اوپن پیپل کین سی کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہیں. جیسے میں نے آپ کو میرٹ کی بات کی, اگر میں بیٹھ کے کسی کو غلط ہائر نہیں کر رہا تو باقی بھی نہیں کریں گے. لیکن اگر میں کر رہا ہوں غلط ہائر یا غلط پروموٹ یا بچوں کو غلط گریڈ دے رہا ہوں یا غلط اٹینڈنس ہو رہی ہے, مطلب اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں تو یہی ہے, اکیڈیمک انٹیگریٹی والے مسئلے ہیں. تو اگر اکیڈیمک انٹیگریٹی میری کمپرومائزڈ ہے تو باقی بھی کمپرومائزڈ ہے, تو ٹرسٹ بلڈ ہی نہیں ہوگا. اور سب کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز گڑبڑ ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں اور آپ نے چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کیا ہوا ہے, ایک پروسیس بنا, ایک سسٹم ہے جس کے تھرو اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو دے کین لک ایٹ اٹ, تو وہ چیزیں اٹ ول بی آل فائن. تو ٹرسٹ خود ہی بلڈ ہو جائے گا. ظاہر ہے ایک دن میں تو نہیں ہوتا, اٹ ول ٹیک ٹائم, لیکن ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے. پیپل ول انڈرسٹینڈ کہ ہاں یہاں ٹھیک کام ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے, سو ٹرسٹ بلڈنگ ٹیکس ٹائم. آن دس بریلینٹ نوٹ سر, آئی گیس ہم کنکلوڈ کر دیتے ہیں دا ایپیسوڈ فار ٹوڈے. نہیں, میں تھوڑا سا میں نے اس میں تھوڑا سا افیکٹ ڈالا ہوا تو لوگ پتہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بول رہا. لیکن اینی ہاؤ سر, آن بہاف آف دا ٹیم اگین اسپیشل گریٹیٹیوڈ ٹو یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. اور آج ہم آپ جو ہیں تو اچھا ویورس کو بتانا چاہوں, ہم نے سر کے ہی آفس کو آج ہم نے پکڑا ہوا, تو سر کی جو ایکٹیویٹیز ہونی بھی تھی وہ بھی آج ہم نہیں ہونے دے رہے. تو ہم سر ہی کی آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں سر کا جو ہے. تو اگین سر گریٹیٹیوڈ اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ یور پریزنس ود اس. آئی ہوپ کہ جو انسائٹس ملی ہیں, ایک تو ہم نے انٹرپرینورشپ, لیڈرشپ تھیوریٹیکلی, میں خود ایچ آر کا اسٹوڈنٹ ہوں, سو میں نے خود تھیوریٹیکلی پڑھی ہیں, لیکن جو انسائٹس سر ایک پریکٹیکلی جب کسی نے ایکسپیرینس کی ہوتی ہیں وہ انسائٹس ہیو دوز آر ویری ویری مچ فروٹفل ایڈوائسز جو کہ مل سکتی ہیں ان بندے سے. اینڈ ٹوڈے واز اے سیشن, اٹ واز اے فروٹفل سیشن فار می, باقیوں کے لیے بھی ہوگا. سو آئی ریئلی انجوائڈ ٹاکنگ ٹو یو ٹوڈے. کہ کافی باتیں لوگوں کے کام آ سکیں جو ہم نے کہی ہیں. ڈسکشن واز ایٹ it was a pleasure being here, اور میں نے بڑا انجوائے کیا, اور آئی ہوپ کہ آپ کو بھی یہ تنگ نہیں کیا. تو نہیں سر, آئی انجوائڈ دا ڈسکشن اے لاٹ. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی سر تنگ کریں گے. کرونیکل ٹیمز فار ڈوئنگ دس انیشیٹو, اور یہ کافی اچھا ہے اور کافی ایپیسوڈ آ رہی بھی ہیں, تو وی آر آل انجوائنگ اٹ. سر انہی ٹیم کی وجہ سے ہمارے ساتھ, میں اسپیسیفکلی نام لینا چاہوں گا, وی ہیو اسمار بھائی, وی ہیو ارشد جبار صاحب. سو انہی کی وجہ سے ہمارا یہ پوڈ کاسٹ جو ہے تو یہ ایپیسوڈس ہمارے سکسیزفل جا رہے ہیں. اینڈ آئی ہوپ ود دیئر ڈیڈیکیشن اینڈ ورک انشاءاللہ آگے بھی جو ہے تو ویل گرو دس پرٹیکولر تھنگ. سو دس واز آل فار دا ٹوڈیز ایپیسوڈ. آئی ہوپ یو گائز لرنڈ اے لاٹ. You had some fruitful insights to delve into, اور اسی کو سنتے ہوئے you will jump into your future executions. تین چیز جو مجھے بہت ایک آج کی ڈسکشن سے ایک بہت اچھی پوائنٹ اچھا ہے جو مجھے جو لگا, دیٹ واز the 3 pointers جو سر نے ہمیں بتائے. your planning, your proactive execution کی جو پلاننگ ہوتی ہے, your hard work and your divine help. سو ان 3 چیزوں پہ اگر آپ بھی فوکس کریں, آئی گیس دیر از نتھنگ دیٹ وڈ بی امپاسبل فار یو. دس از یور ہوسٹ اماد جاوید. سی یو سون ود یٹ another episode that will be coming next week inshallah. Do like our page, do subscribe to our channel. اللہ حافظ.